اچھا جی اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے یا صرف 3-4 منٹ اور ویٹ کر لیتے ہیں. اوکے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا پہلا ٹاپک تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان. تو موسٹ پروبیبلی اس کے چانسز ہے کہ اس دفعہ یہ سی ایس ایس میں آئے گا. پاکستان افیئر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کرنٹ افیئر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. اگر آپ کا پبلک ایڈ ہے یا اس طرح کا کوئی اور سبجیکٹ ہے تو اس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. دیکھیں جتنی بھی ہم کسی بھی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں یا اسپیشلی فیڈریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ آپ کے پاس ٹیئرز ہوتے ہیں جہاں پہ گورننس کو مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ آپ کا سینٹر ہے, پھر اس کے علاوہ یہ آپ کے پروونسز ہیں. تو جو سب سے لوکل ٹیئر ہوتا ہے یا سب سے جو لاسٹ ٹیئر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم. یہ ٹیئر سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیموکریسی کے لیے اور اوور آل آپ کی جتنی گورننس ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس پہ کہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو ان کی جو نیڈز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. آپ کا جو لیڈر ہے وہ وہاں پہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کے گریونسز کو میٹیگیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سو اس طرح جتنی بھی آپ ڈیولپڈ کنٹریز دیکھیں گے اور جہاں پہ بھی آپ ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرانگ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کے پاس ان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹرانگ ہے. سو دیٹ از وائی آپ کے پاس جو ڈیموکریسی ہے اس کی فیلئر میں جہاں پہ بھی آپ نے آرگومنٹ لینا ہے تو ایک آرگومنٹ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے وہاں پہ آپ کی ڈیموکریسی بھی اسٹرانگ نہیں ہے. ہسٹری دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں. ایک منٹ. ہسٹری دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل 140A جو آفٹر 18 امینڈمنٹ آیا تھا اور اس کے بعد آرٹیکل 32 میں یہ ہر پروونس پہ مینڈیٹری ہے کہ وہ کیا کرے کہ اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو انشور کرے. پاکستان ایک فیڈرل پارلیمنٹری اسٹیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ اس میں 3 ٹیئر گورننس سٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں آپ کے پاس گورنمنٹ ہے فرسٹ جسے ہم سینٹر کہتے ہیں, جس میں آپ کے پاس نیشنل اسمبلیز ہیں, پھر پروونشل گورنمنٹس ہیں اور پھر آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ آ جاتا ہے. اور اس میں سب سے نیچے جو آپ کے پاس ہے وہ ایک ولیج ہے جس کا اپروکسیمیٹلی آفٹر 2002 جو مشرف صاحب لوکل گورنمنٹ ایکٹ لے کے آئے تھے, آرڈر لے کے آئے تھے, اس میں 404.68 ہیکٹرز آف لینڈ
جو کہ ایک بیسک مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا یونٹ ہے لوکل لیول کا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ولیجز ہیں وہ مل کے آپ کے پاس ایک یونین کونسل بناتے ہیں, اور اس کے بعد یونین کونسل جو ہے وہ مل کے آپ کے پاس تحصیل بناتی ہیں, اور تحصیل کونسل آپ کے ساتھ پاس مل کے ایک ڈسٹرکٹ کونسل بناتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک یونین کونسل ہے, پھر اس کے بعد تحصیل ہے, پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ ہے, پھر اس کے بعد ڈویژن ہے, اور یہاں سے ڈویژن سے نیچے جتنا بھی آپ کے پاس آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم. پاکستان میں اس ٹائم پہ 129 ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں 4 پروونسز میں 6 جس میں 619 urban councils made of 1 city district, 4 metropolitan corporations, 13 municipal corporations, 96 municipal committees, 148 town councils, urban union committees. یہ اس کی ایک فیکچول آپ کے پاس ہے, اگر آپ یاد کرنا چاہیں کر لیں, نہیں کرنے بھی کرنا تو اٹس اوکے, یہ ضروری کو نہیں. اچھا, پاکستان کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم یا سب کانٹیننٹ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, یہ آپ کے پاس پری پارٹیشن سے آ رہا ہے. سپیڈ زیادہ تو نہیں ہے میری؟ جو یہ بچے بیٹھے ہیں کائنڈلی مجھے بتا دیں. انیک, سپیڈ زیادہ تو نہیں ہے؟ عائشہ؟ نو سر, ٹھیک ہے. ہاں جی, میرے ساتھ چل رہے ہیں نا سارے؟ جی سر. کسی کو ایشو آ رہا ہے سپیڈ سے؟ چلیں. اچھا, اس ٹائم پہ سب سے پہلے جو برٹش تھے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا لارڈ کارن ویلز نے 1870 میں, جس میں اس نے کیا کیا کہ پہلی کیا لا آف پرماننٹ سیٹلمنٹ. اب جنہوں نے میرے ساتھ برٹش ہسٹری پڑھی ہے تو وہاں پہ اس ٹائم پہ آیا تھا انڈسٹریل ریولوشن. انڈسٹریل پرماننٹ کہ جہاں پہ کیا تھا کہ لینڈ کو ایسے انسرکل کیا گیا, یعنی آج کے دور میں آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ جی یہ آپ کی لینڈ ہے, یہ آپ کی لینڈ ہے, تو اس ٹائم پہ 1870 میں جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اور انہوں نے کیا کیا کہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, یعنی جتنی بھی ان کی پوری تھی پوری آپ کے پاس ان کے انڈر جتنا بھی ایریا تھا اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. پہلا کہ ایک سائڈ پہ آپ کے پاس اربن کونسلز تھیں, یعنی آپ شہری نظام اور دیہی نظام, یعنی 2 نظام. ایک سائڈ پہ آپ کی اربن کونسلز تھیں جو کہ میونسپل سروسز اربن ایریاز میں پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے بنائی. دوسری سائڈ پہ آپ کی پاس رولر کونسل تھیں جو کہ ولیجز اور ان ایریاز میں آپ کے پاس موجود تھیں, جو پرائمریلی فیوڈلزم کی فارم میں وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی. اور بیسیکلی یہ ایک ایکسٹریکٹیو ماڈل تھا کہ یہاں سے وہ کیا کرنا چاہتے تھے, کہ ایکسٹریکشن کرنا چاہتے تھے. دیٹ از وائی دے ہیڈ انٹروڈیوسڈ دس سسٹم یا نظام. اور یہی کیا ہوا کہ پاکستان inherited local government model established by the British colonial powers. In the beginning, little attention was paid to local governments. Local government members were not elected. In cases where elections were held, they took place through limited franchise کی, یعنی جتنے بھی انہوں نے ایکٹس انٹروڈیوس کروائے اس میں یہی تھا کہ لمیٹڈ فرنچائز ہوتی تھی. اسٹیٹ کیا تھی اس ٹائم پہ آپ کے پاس, ہائیلی سینٹرلائز تھی, ڈومینیٹڈ بائی دا سول ملٹری بیوروکریسی. اب یہ پیریڈ ہے آپ کے پاس 1947 سے لے کر 1960 تک, کہ آپ کے پاس جو اسٹیٹ تھی وہ ہائیلی سینٹرلائز تھی اور بیوروکریسی. اس کے بعد پھر آپ کے پاس دوسرا پیریڈ آتا ہے فرام 1959 to 1971 and 1977 to 88. اس میں یہ دوبارہ سلائڈز. اچھا, یہ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کہ اس کا جو پیریڈ ہے وہ سلائڈ ایک ریپیٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد جو پہلا لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا وہ تھا BDO 1959, جو کہ آپ کے پاس ایوب خان صاحب لے کے آئے تھے, جس میں نیو لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کروائی گئی, جس میں میونسپل ایڈمنسٹریشن آرڈیننس تھا which comprised hierarchical system of 4 linked tiers. Lowest tier اس میں کیا تھا, یونین کونسل, جس میں elected members ہوتے تھے. یونین کونسل members elected the chairman from among themselves. اس کے بعد کیا تھا کہ آپ کے پاس highest tiers of local government had some members elected indirectly by these directly
elected members and some official members nominated by the government. कि यानी उससे ऊपर आपके पास अब ये जो लोकल गवर्नमेंट था सिस्टम था, इसके थ्रू एक तो इसने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का काम करना था, दूसरा इसने प्रोविंशियल असेंबलीज को भी इलेक्ट करना था, तीसरा इसने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को भी इलेक्ट करना था, और चौथा इसने प्रेसिडेंट का जो है आपके पास उसको भी वोट करना था। ठीक है, यानी ये यूएस से इंस्पायर्ड होकर एक मॉडल जो है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है जी, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो थे chief bureaucrats at district and division level respectively had the power to annul any proceedings or decisions taken by the council. So यानी ये आपका जो ब्यूरोक्रेसी और इनका एक मिक्स निज़ाम आपके पास वहाँ पे मौजूद था। इसका जो प्राइम मोटिव था वो ये था कि अयूब खान का जो उस टाइम पे इलेक्शन था प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इलेक्शन, उसको लेजिटिमेसी देना which gave control of the state to the military through the office of president. ये आप देख सकते हैं जी, उसमें लोकल गवर्नमेंट क्या था, डिवीजन काउंसिल थी, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, तहसील में टाउन कमेटी और यूनियन काउंसिल था, डिस्ट्रिक्ट में म्यूनिसिपल कमेटी और कैंट बोर्ड्स थे, यूनियन कमेटीज थी और कमेटीज थी। तो इस तरह ये उनका आपके पास अयूब खान साहब का निज़ाम था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1972 से 1988 तक डिफरेंट आए। ज़िया उल हक साहब ने सबसे कोऑर्सिव और सेंट्रलाइज्ड स्टेट अपरेटस introduced करवाया through the imposition of martial law and put the 1973 constitution in abeyance. Local governments are introduced in the absence of national and provincial governments under the direct control of military. ठीक है, यानी अब लोकल गवर्नमेंट जो उस टाइम पे आपके पास मौजूद थी। अच्छा, ये जो हिस्ट्री है आपने थोड़ी सी बेसिक्स इसकी याद रखनी है कि उसका क्या था, उसमें निज़ाम क्या था, इसके अलावा डिटेल में आपने नहीं जाना। ठीक है जी। Local government elections were held on non-party basis in all provinces of Pakistan. क्यों जब ज़िया उल हक साहब आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो पार्टीज हैं उनको बैन कर दिया, पार्टी बेसिस पे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन आए। जब नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन आए आपके पास, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये जो आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या जो नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, जो फैक्शनलिज्म एग्जिस्ट करता है, वो ज्यादा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि once again the prime reason for introducing a new local government system was to create a new class of politician prepared to legitimize military rule and ready to serve the interest of military regimes. ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपके पास रूरल अर्बन डिवाइड उन्होंने कायम रखी। रूरल में आपके पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, वार्ड्स थी, यूनियन काउंसिल थे और उसके भी आपके पास वार्ड थे। अर्बन में उन्होंने टाउन कमेटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेट्रोपॉलिटन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। और ये जो रूरल अर्बन डिवाइड थी, ये इटसेल्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए डिजास्टर साबित हुई। पहला तो ये था कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मिलिट्री डिक्टेटर्स ने यूज किया टू अर्न लेजिटिमेसी, जिसके नतीजे में जो पॉलिटिकल पार्टीज का, दूसरा उन्होंने रूरल अर्बन डिवाइड कायम कर दी। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स रूरल एरियाज में और है और अर्बन एरियाज में और है। और उसके अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं दी गई। उसके बाद दोनों ने रूरल अर्बन डिवाइड को फॉलो किया। द सिस्टम ऑफ नॉन पार्टी इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट introduced by Ayub Khan Zia-ul-Haq had a long-lasting impact on Pakistani politics. The candidates could not mobilize people on party basis and consequently relied on their clans and castes to support them in local government elections. As a result, क्या हुआ कि led to the politics based on class, caste loyalties and significantly segregated population on clan and caste lines. Such loyalties ultimately strengthen the politics of patronage, यानी जैसे आप आज इलेक्टेबल भी कहते हैं, ये सारा का सारा आपके पास वहां से आता है। उसके बाद जो अगला मेजर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट वाज फ्रॉम मुशर्रफ लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001, जिसमें इट ओवरकेम द रूरल अर्बन डिवाइड। कि सबसे पहले इसने क्या किया कि रूरल अर्बन डिवाइड को खत्म किया। और कई एकेडमिक्स ये कहते हैं कि दिस वाज द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव एंड मोस्ट suitable system that Pakistan has ever
inherited. اس نے کیا کیا؟ it established the local government at 3 levels. پہلا آپ کے پاس یونین کونسل تھا، دوسرا تحصیل کونسل تھا، اور آپ کے پاس تیسرا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل تھا. یعنی وہ جو پریویسلی ضیاء کے رجیم میں تھی اور جو آپ کے پاس ایوب کے رجیم میں تھی کہ رولر اربن ڈیوائڈ، اس کو ختم کر دی. یونین کیا تھی؟ واز دا کور یونٹ، اور یونین ناظم، ان کو میئر بھی کہا جاتا تھا، نائب ناظم ڈپٹی میئر بھی کہا جاتا تھا، were directly elected by the voters and became member of the district and tehsil councils respectively. Local government system removed the previously existing hierarchical relationship between local and provincial governments. یہ اس نے اس hierarchical جو پہلے exist کرتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا with president office. اب president کیا تھا اس ٹائم پہ؟ آپ کے پاس مشرف تھا. through several institutions، جس میں آپ نے نام سنا ہوگا نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو، اس کے بعد ڈیولوشن ٹرسٹ فار کمیونٹی امپاورمنٹ. سو اس طرح کیا ہوا کہ اس کا ہیڈ کون تھا؟ آپ کے پاس پریزیڈنٹ تھا. اب بجائے اس کے کہ اس کو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ لنک کیا جاتا، انہوں نے لنک کر دیا اس پریزیڈنٹ آفس کے ساتھ، تاکہ پریزیڈنٹ ڈائریکٹلی اوور لک کر سکے ساری کی ساری ڈیولپمنٹس کو، اور اپنا جو کنٹرول ہے اس کو اسٹرینتھن کر سکے. یہ مشرف Musharraf devolved administrative, financial and development powers to the elected officials in the local council. All the government departments became accountable to district councils. The devolution abandoned deputy commissioner's role. اب ڈپٹی کمشنر اس سے پہلے کیا تھا کہ وہ مجسٹریٹ کی پاورز اس کے پاس موجود تھی، لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر سے اس کی پاور لے لی گئی، اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفس were subordinated to district ناظم legally and administratively. یعنی جو ناظم تھے اب پہلے اس کو اوور لک کر رہا تھا بروکریسی، لیکن اب کیا ہوا کہ بروکریسی کی جو پاور تھی ٹو اوور لک دس ون، وہ اس سے لے لی گئی. فار دا فرسٹ ٹائم مشرف آلسو انٹروڈیوس PFC، یعنی آج آپ کے نام سنتے ہیں نا نیشنل فائنانس کمیشن کا، تو اس نے پروونشل فائنانس کمیشن کا انٹروڈیوس کروایا to provide an institutional framework to allocate resources between provinces and local governments. پہلا اس کا جو ایک اچھا کام تھا وہ یہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹو فنکشن بھی دیے، فائنینشیل بھی دیے. دوسرا اس نے کیا کیا کہ جو ڈپٹی کمشنر اور بیوروکریسی کا ہول تھا اس کو ختم کیا. تیسرا اس نے پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا تاکہ لوکل گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ فنڈز دیے جا سکے. پریویسلی کیا تھا کہ نیشنل فائنانس کمیشن ہی صرف ایگزسٹ کرتا تھا ٹو پرووائڈ این انسٹیٹیوشنل فریم ورک فار ریسورس ایلوکیشن بٹوین فیڈرل گورنمنٹس اینڈ پروونسز. اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس میں 33% سیٹس وومن کے لیے رکھی گئی. پھر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ کمیٹیز بنائی گئیں ٹو مانیٹر دا ورک آف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس. پھر اس کے بعد سٹیزن کمیونٹی بورڈز بنائے گئے ٹو امپاور سٹیزن ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیزائننگ اینڈ اوورسیئنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. پھر اس کے بعد سٹیزن پولیس لائزن کمیٹیز بنائی گئیں، جسے ہم کہتے ہیں اگر آپ نے کرمنالوجی میں لکھنا ہے تو دیٹ از کالڈ کمیونٹی پالیسنگ فار پروموٹنگ رول آف لا اینڈ پروٹیکشن آف سول رائٹس. پھر اس کے بعد اگین لیکن جو مسئلہ یہ تھا کہ وہ نان پارٹی الیکشن رکھے گئے اور شارٹ ٹرم ٹینیور رکھا گیا. سو یہ سارا کا سارا آپ کے پاس مشرف کے ٹائم میں تھا. اب اس کے بعد اپریل 2010 میں آپ کے پاس 2010 میں 18 امینڈمنٹ آتی ہے. تو 18 امینڈمنٹ کے بعد لوکل سیلف گورنمنٹ کا جو آئیڈیا ہے وہ اور چینج ہو جاتا ہے آپ کے پاس. کیسے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے 18 امینڈمنٹ پڑھی تھی تو آپ کے پاس 18 امینڈمنٹ میں ساری کی ساری پاورز جو ہیں وہ ڈیوالو کر دی تھیں. جیسے کنکرنٹ لسٹ کو ابالش کر دیا. پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس فیڈرل لسٹ تھی، فیڈرل لسٹ میں زیادہ سبجیکٹس پروونسز کے کھاتے میں ڈال دیے. پھر پروونسز کو یہ پاور دے دی کہ وہ اپنی جو آپ کے پاس ٹو ریز ٹیکسز لونز اینڈ دین اس کے بعد جو ان کی اپنی آرکیولوجیکل سائٹس تھیں ان سب پہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن دے دی. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہے کہ اب جو سینٹر کے مقابلے میں آپ کا جو درمیان، پہلے لوکل گورنمنٹ کو کس سے مسئلہ تھا؟ لوکل گورنمنٹ کو مسئلہ یہ تھا کہ سینٹر ڈائریکٹلی اوور لک کر رہا تھا.
تو اس میں پروونسز بھی یہ ایشوز ریز کرتے تھے بار بار کہ جی سینٹر جو ہے وہ ہمیں پیسے نہیں دیتا، ہم نہیں کرتے. لیکن آفٹر 18 امینڈمنٹ آپ کے پاس کیا ہوا کہ جو ڈیولوشن آف پاور ہے، پروونشل اٹانومی آپ کے پاس اسٹارٹ ہو گئی. So as a result کیا ہوا کہ after that it became possible for provinces to legislate a new local government of their choosing. یعنی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ انہوں نے 6 اور 7 schedule جو ہے، جو کانسٹیٹیوشن کا لاسٹ والا حصہ تھا، اس کو بھی ابالش کر دیا. اب اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ اگر آپ نے کوئی لا بنانا ہے تو اس کے لیے پریزیڈنشل اپروول ضروری ہے. لیکن جب وہ ابالش کر دیا گیا تو آپ کے پاس کیا ہے کہ اب ٹوٹلی لوکل گورنمنٹ پہ جو لاز بنانے ہیں وہ سارے کے سارے پروونسز کی اپنی ڈومین ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پروونشل اسمبلی آف بلوچستان پاس دا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ان 2010 whereas the provincial assembly of Sindh, Punjab and KPK passed their local government acts in 2013. Local government system of each province in their current form provide limited autonomy to local councils concerning fiscal management and control over service delivery, revenue, tax and police departments. یعنی ہر پروونس کا اگر ہم اس کو کلیکٹیولی دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اٹانومی بھی نہیں ہے لوکل کونسلز کو. جب اٹانومی نہیں ہے تو ان کو اپنے انڈیپینڈنٹلی کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں. دوسرا فزیکل مینجمنٹ نہیں ہے. اب اگر ہم یو کے کا لوکل گورنمنٹ سسٹم دیکھتے ہیں یا یو ایس کا دیکھتے ہیں یا ایون فرانس کا دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی فنڈز کو ریز بھی کر سکتے ہیں پلس اس کی ایلوکیشن بھی کرتے ہیں. یعنی ان کا لوکل بجٹ اپنا کہیں پہ بنتا ہے اور ان کی سروس ڈلیوری پہ بھی کنٹرول ہے، ریونیو پہ بھی ہے، ٹیکس پہ بھی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ پہ بھی ہے. لیکن یہاں پہ جتنے بھی ایکٹس ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. While all the Local Governments Act devolves some service delivery functions to local government, provinces still retain control of large entities such as Karachi Water and Sewerage Board, Sindh Building Authority, LDA, Solid Waste Management. یعنی ایک سائڈ پہ انہوں نے ڈیوالو تو کی لیکن دوسری سائڈ پہ سارا کا سارا جو میجر جو پاورز ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں. ایز اے ریزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹل جو ہے وہ ایک فیلئر ہے. They also had administrative control of education and health service delivery. Health service delivery اور education کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے. Moreover, the local government acts of all 4 provinces subordinated local government to provincial government in numerous ways. For example, they allowed the provincial chief minister to dismiss a local government or head of council appoint office holder after the dismissal. یعنی آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آپ پروونشل گورنمنٹ کے. اب فار ایگزامپل پروونس میں آپ کی گورنمنٹ ہے پی پی کی لیکن لوکل گورنمنٹ میں آپ کے پاس ایک ڈسٹرکٹ ہے لاہور، یا پنجاب میں گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی لیکن لاہور میں آپ کے پاس نون لیگ لوکل گورنمنٹ کی الیکشن جیت جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس ڈیڈ لاک کریٹ ہو جاتا ہے اور ایز اے ریزلٹ پراپر ورکنگ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سے 3 بار لوکل گورنمنٹ کو ڈسپائٹ ہیونگ دا سپریم کورٹس آرڈرز اس کو ڈسبینڈن بھی کر دیا گیا. Unlike local governments introduced by military regimes, the new local government laws introduced by civilian government in different provinces opted for party-based election. یہ ایک اچھی چیز تھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ پارٹی بیس الیکشن جو ہے انٹروڈیوس کروائے. However, the laws provided were excessively deferential to provincial government, were limited in their scope to providing any meaningful democratic ethos which is at the very heart of idea of local government. کہ اب لوکل گورنمنٹ لاز تو انٹروڈیوس کروا دیے گئے لیکن نہ تو اس میں ڈیموکریٹک ایتھوس یعنی آپ نے اس کو کس طرح لے کے چلنا کس طرح ہے، کیا اس کو جو کہ اس کا پرپز کیا ہے، اس کی ایسنس کیا ہے، اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اب آپ میں سے کتنے لوگوں نے لوکل گورنمنٹ میں ووٹ کیا تھا یا جا کے ان کو الیکشن میں حصہ لیا تھا. چیٹ میں لکھ کے بتائیں ذرا کس کو یاد ہے لاسٹ ٹائم پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے.
آواز آ رہی ہے سب کو میری؟ سر اب آئی ڈی کارڈ نہیں تھا بنا، کافی پہلے ہوئے تھے. ہاں تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنے لوگوں کو آپ کو آئیڈیا ہے کہ دیٹ از اے لوکل گورنمنٹ سسٹم از این اسینشیل فار پاکستان اور فار ڈیموکریسی. ٹھیک ہے، اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو یوتھ ہیں ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وائی دیر شوڈ بی اے لوکل گورنمنٹ سسٹم. ابھی پنجاب نے کیا کیا ہے کہ ریسنٹلی ڈیورنگ دا ٹینیور آف لاسٹ گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آف 2019 کوڈیفائڈ دا نیو سسٹم. Other provinces have not yet introduced new local government acts. 2019 کا جو ایکٹ تھا it dissolved the existing local government institution and gave the Punjab government until 2020 to hold election for constitution of new local government. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ 2019 کا جو local government ہے اس کو ایک نظر آپ نے بس دیکھ لینا ہے. It reintroduced the local rural-urban distinction and prescribed establishment of metropolitan municipal town corporation committees for urban areas and tehsil council for rural areas. یعنی دوبارہ پہلے جو ایک اچھا نظام ڈیوائڈ کر کے اربن اور رورل ڈیوائڈ لے کے آ گئے. In a clear departure from earlier government regimes, the head of each local government will be directly elected by the people. The elected head will have a cabinet to assist him in the discharge of functions, جس میں آپ کے پاس ایجوکیشن تھی اس لیکن ہیلتھ کو اس سے نکال دیا گیا. by a set of councillors and professionals as specified in the fourth schedule to the act. یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک اس کا الیکٹڈ ہیڈ ہوگا، دین اس کے بعد اس کی کیبنٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہوگا کہ جو کاؤنسلرز ہوں گے will be elected on a close list proportional representation basis. یعنی آپ کے پاس جو کاؤنسلرز ہوں گے ان کو پرپورشنل ریپرزنٹیشن کی بیس پہ جو ہے وہ الیکٹ کیا جائے گا. آپ میں سے اب کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ کتنے لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ جو پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ پرپورشنل ریپرزنٹیشن ان سمپلسٹ ورڈز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنے نمبر آف ووٹس ملے ہیں نا اس کے اکارڈنگلی کیا ہوتی ہیں آپ کو سیٹس میں، نہ کہ فار ایگزامپل وہاں پہ آپ کے پاس اتنی پاپولیشن کے اکارڈنگ اتنی سیٹس جو ہیں وہ دی گئی تھیں. یہاں پہ یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک ایسا الیکٹورل سسٹم جس میں جو ڈفرینٹ گروپس کو اس الیکٹڈ باڈی میں ان کی ووٹس کی بیس پہ ریپرزنٹیشن دیتا ہے. فار ایگزامپل اب اس میں پہلے کیا ہوتا ہے کہ 50% ووٹ لے کے کوئی ایک جیت گئے، دوسرا جو ہے 49% جو ہے وہ لے کے نہیں جیتا. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں آپ کے پاس ٹوٹل ووٹس کاؤنٹ ہوں گے. اچھا 1000 ووٹ جو ہے وہ پڑا ہے سب کو، 1000 میں پی ٹی آئی کو کتنا ہے، اس کے بعد پی ایم ایل این کو کتنا ہے، فلاں کو کتنا ہے، پھر اس کے بعد اسی بیس پہ اگر 100 سیٹس ہیں تو وہ سیٹس ان میں ڈیوائڈ ہو جائیں گی اکارڈنگ ٹو دیئر ووٹس. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ کچھ ساتھ ساتھ بولتے رہو. مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے کہ میں یہ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے ہی باتیں کیے جا رہا ہوں. یس سر، آ گئی. ہاں ساتھ ساتھ میرے ہے نا کوئی کوآرڈینیٹ کرتے رہو ورنہ میں بور ہو کے کلاس بند کر دوں گا. اوکے سر. ٹھیک ہے جی. پھر یس اس کے سر. بعد کیا ہوا کہ الیکشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی بیسس پہ ہوں گی اور آپ کے پاس ہر پارٹی جو ہے وہ ایک لسٹ آف کینڈیڈیٹس پرووائڈ کرے گی. ڈپینڈنگ اپون دا پرسنٹیج آف ووٹس پارٹی obtains in local government, its nominations will become councillor for the local government system. اب اس میں یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک مسئلہ یہ آیا کہ اب یہاں پہ جب پارٹی کی بیس پہ ووٹ آئے تو پھر لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اس ایریا میں وہ کینڈیڈیٹ اتنا اچھا نہ ہو لیکن پارٹی اچھی ہو. اب پارٹی کو ووٹ زیادہ مل رہے ہیں، عمران خان کو ووٹ زیادہ مل رہے ہیں، لیکن ہمارا
MNA MPA اگر وہ شاید کھڑا ہو تو اس کو اتنا نہ ملے. سو یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا. اس میں کیا تھا کہ اس میں ایک اور جو فیچر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا دیٹ واز اسٹیبلشمنٹ آف پنچایت and neighborhood council for rural and urban areas respectively. These are envisaged as grassroots forums to ensure democratic participation at village and ward levels. ٹھیک ہے. سو یہ ایک اوور ویو تھا کہ پہلے پری پارٹیشن برٹش کا ایک تھا, پھر اس کے بعد ایوب خان صاحب کا آیا, پھر اس کے بعد ضیاء کا آیا, پھر مشرف کا آیا, پھر 2010 کی جو امینڈمنٹ ہے اس کے بعد ابھی جو ریسنٹ آیا پنجاب میں آیا, اور ابھی سارے جو ہیں وہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کر رہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کا نام و نشان ہی کو نہیں, حالانکہ آرٹیکل 140A میں اور آرٹیکل 32 میں یہ مسٹ ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروانے ہی کروانے ہیں. بوٹل نیکس کیا ہے کہ ہرڈلز کیا ہے پاکستان میں ایک سکسیسفل لوکل گورنمنٹ سسٹم. سب سے پہلا جو مسئلہ پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فنڈز ہیں وہ MPA اور MNA کے پاس ہیں. لیکن یونائٹڈ کنگڈم میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کونسلرز ہیں وہ پاورفل ہوتے ہیں, اور سینٹرل ایڈمنسٹریشن کو اپنے پارلیمنٹ کے ممبرز اور لارج جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے اس کی وجہ سے وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ ڈفرینٹ کمیٹیز بناتی ہیں, سیورل ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں, اور یہ باقاعدہ ایک ریسرچ رپورٹ میں بتایا گیا. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے پاس سارے کے سارے فنڈز MPA اور MNA کے پاس ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک میئر ڈائریکٹلی الیکٹ ہو رہا ہے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ہیڈ الیکٹ ہو رہا ہے, تو اس کے پاس فنڈز ہی نہیں ہوتے. اور دوسری سائڈ پہ جو مسئلہ کیا ہے کہ وہ خود فنڈز کو ریز بھی نہیں کر پاتے. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں کہ دے آر ایونچولی لیفٹ پاور لیس, کہ ان کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ نہ تو اس کو ریز کر سکیں, نہ اس کے بعد وہ جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں یا جو لوگوں کی بیسیکلی ضروریات جو ہیں ان کو فلفل کر سکیں. اب ضروریات ان کی کس طرح فلفل ہوں گی جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا, لیکن پیسہ آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے. دوسرا کیا ہے کہ آپ پاکستان میں جتنے بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ابھی تک سکسیسفل رہے ہیں یا اوور دا ایئر ہم نے یوز کیے ہیں, وہ ملٹری نے یا نان ڈیموکریٹک فورسز نے اپنے لیے یوز کیے ہیں. جیسے ایوب خان صاحب نے انٹروڈیوس کروایا اپنے پریزیڈینشیل الیکشن کے لیے, ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کروایا اپنے پریزیڈینشیل الیکشن کے لیے, دین اس کے بعد آپ کے پاس مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کروایا جسٹ ٹو بائی پاس پارٹیز یا پولیٹیکل پارٹیز. سو ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس کیا ہوا ہے کہ ایک ڈویژن کریٹ ہو چکی ہے, اور ابھی تک ہم سکسیسفلی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کا مقصد ہے کہ جی ہم نے باقاعدہ صرف اور صرف لوگوں کے لیے ہی اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور دوسرا پاکستان میں جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم سکسیسفلی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آگے لے کے نہیں جا پاتے, اور آگے نہ لے کے جانے کی وجہ سے یا تو اس کے الیکشن نہیں ہوتے, اور اس کے بعد وہ جو پچھلی نہیں آنے والی گورنمنٹ پچھلی آنے والی گورنمنٹ کا وہ ختم کر دیتی ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو اس نے انٹروڈیوس کروایا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نان ڈیموکریٹک ہیں. اب یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے, اب یہ سارے آپ ڈیموکریسی کے فیلئر میں بھی لکھ سکتے ہیں. پاکستان میں کیا ہے آپ کے پاس کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پہ الیکشنز وغیرہ اس طرح سے نہیں ہوتے, الیکشنز بھی نہیں ہوتے, یا اگر الیکشن بھی ہوتے ہیں تو پیٹرنیج بیس پالیٹکس یا ایک پرسن اورینٹڈ پالیٹکس ہے کہ جو وہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم بیسیکلی ایک ایسا ہیرارکی میں ایسا ٹیئر ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس جو ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہوتی ہے پولیٹیشنز کی, جس جگہ پہ جو کامن آپ کے پاس مین ہے اس کو یہ موقع فراہم کرتی ہے یا اپرچونٹیز فراہم کرتی ہے کہ آپ آئیں یہاں سے پارٹیز میں جائیں, پارٹی سے آپ جا کے اوپر اپ دا لیڈر موو کریں اور اپنا جو ہے وہ ایک سارٹ آف اپنا پولیٹیکل کیریئر بنائیں. لیکن چونکہ نان ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, دیٹ از وائی یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لیڈرز کو ایک سپیس نہیں پرووائڈ کرتا, اور جب وہ سپیس نہیں پرووائڈ کرتا تو آپ کے پاس جو
کامن لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اس کے بعد لوگوں میسز میں پولیٹیکل سوشلائزیشن نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اتنا کہ الیکشنز کو یا اس کو اتنا کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے. یعنی پولیٹیکل سوشلائزیشن مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پالیٹکس کے بارے میں جو نالج ہے یا لوگوں میں جنرل میسز میں اویئرنیس ہے، سو وہ ہے ہی نہیں ان میں. سو ایز اے ریزلٹ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا. دوسرا جو اگلا پوائنٹ ہے اس میں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے آپ کے پاس الیکشنز ریگولرلی ہوتے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اگر ہو بھی جاتے ہیں لیجٹمیسی نہیں دی جاتی یا اس کے بعد ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. جیسے آرٹیکل 140 آف سر یہ لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش نہ ہونے کا تعلق ہماری اکانومی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ ڈیمانڈ کرے گی فنڈز جو کہ سیدھا اس کا تعلق ہے ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اگر وہ لوکل گورنمنٹ سر اسٹیبلش کرتے ہیں تو سر اکانومی میں ان کے پاس پہلی جگہ نہیں ہے تو ان کے لیے ایکسپینسز کہاں سے نکالیں گے؟ اسد آپ کے کویسچن کی سمجھ نہیں آئی مجھے، دوبارہ بتائیے گا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق سیدھا اکانومی کے ساتھ نہیں جاتا لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش نہ ہونے کا. جی جی بالکل. نہیں، اس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم میں اسٹیبلش نہ ہونے کی جو ریزنز ہیں میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں، اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے سے فنڈز لے دیے جائیں گے. دیکھیں آپ اور میں ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، ہمارے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، آپ کے پاس 200 لوگ رہ رہے ہیں اس ایک یونین کونسل میں. اب وہاں پہ اب آپ کو پتہ ہے فار ایگزامپل ٹیکس لگانا ہے، اگر ان کو یونین کونسل کو ہم ٹیکس کی پاور دے دیتے ہیں تو دیٹ وہ ایک اچھا اور افیکٹولی ٹیکس کا نظام بھی لے کے آ سکتی ہیں، پلس اس کی جو ایلوکیشن ہے کہ اچھا فلاں پہ گلی بننی ہے، محلہ بننا ہے، ہیلتھ میں یہ مسئلے آ رہے ہیں، پھر ایجوکیشن میں یہ آ رہے ہیں، اس طرح ہمارے پاس یو کے اور یو ایس کا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کو اچھی طرح اس کو جو ہے وہ اسپینڈ کیا جا سکتا ہے. اب اکانومی کا بھی مسئلہ اس میں، اکانومی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کہ کرتا ہے یا اس پہ برڈن ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم افیکٹو آئے گا تو وہ اکانومی پہ جو برڈن ہے اس کو ایز آؤٹ کرے گا. جب وہ ایز آؤٹ کرے گا کیونکہ آپ کے پاس لوگوں کا جو اس کی الوکیشن ہے بجٹ کی وہ وہاں پہ لوکل لیول پہ ہو رہی ہے، پلس اس کی جو ریونیو جنریشن ہے وہ بھی لوکل لیول پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس کا سولوشن اب کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ آرٹیکل 140 کو امینڈ کریں اور اس میں یہ مینڈیٹری کر دیں کہ جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ بنے گی تو وہ 120 دن جو ہے وہ آف دا ایکسپائری ٹائمز اس کی پری میچور جو ٹرمینیشن ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی، اور جو الیکشنز ہیں وہ لازمی آپ نے مست کروانے ہیں. ٹھیک ہے جی. دین اس کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ ہے must not abandon the local government to the provincial governments. Although local government is a provincial subject, the federation must ensure that local elections are held on time. یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہی الیکشن کا ہے جو نہیں ہو رہا، تو اس میں دونوں ایک تو ٹائم فریم اس کا فکس کیا جائے اور دوسرا آپ کے پاس جو سینٹر ہے وہ انشور کرے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے الیکشن ہو رہے ہیں، اور فیڈریشن شوڈ مانیٹر دا پروونشل گورنمنٹس پرفارمنس ان انیبلنگ دا formation of provincial system under article 177 and 32 of the constitution جو کہ directly local government system کو ڈیل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد the tenure of federal and provincial and local government should be the same، کہ ان کا tenure بھی same کرنا چاہیے کہ اب 5 سال ہے. It could be 5 or 4 years. Election to the 3 tiers should be held simultaneously within the 120 days of one another. یعنی اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس تینوں کا ٹینیور بھی سیم ہوتا کہ جو پارٹی آپ کے پاس سینٹر میں جیت رہی ہے یا پروونسز میں جیت رہی ہے وہی لوکل گورنمنٹ جیتے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ویلفیئر ہے وہ ہو سکے اور ایک انشور کر سکیں اس کو. اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ کو ان کے بجٹ سے must not be allowed to take care of the budget. کنٹرول جو ہے بجٹ کا اور سوٹیبل ریسورسز کا اور اس کی مونوپلی کو ختم کرنا ہے. دین اس کے بعد the distribution of development budget should in principle be linked to the system of local government. کہ آپ نے جتنا بھی بجٹ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے آپ کو چاہیے کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے. Local government system should have a clear formula for allocating resources from provinces to the district. اس کے بعد clear and transparent distribution of resources should be linked to the population, geography and deprivation.
اس کے بعد provincial government should be required to spend 30% of its development budget on the local government. یعنی اس کا 100% بجٹ ہے تو اس میں ایٹ لیسٹ 30% جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ پہ اسپینڈ کرے. اس کے بعد the country should have a clear policy on local government elections. All elections should be held directly, including election for reserved seats. Election should be held on party basis. وومن کی ریپرزنٹیشن کو 33% جو انشور کیا جائے. Political parties should be required to issue at least 5% of general seat tickets to women تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو comprehensive inclusive بنایا جا سکے. پھر اس کے بعد PFC جو مشرف صاحب نے پروونشل فائنانس کمیشن انٹروڈیوس کروایا تھا اس کو بھی اسٹرانگ کیا جائے اور انشور کیا جائے to play an effective role in making the system accountable at provincial level. سو اس طرح ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو سسٹم ہے ریفارم ہو سکتا ہے, اچھا ہو سکتا ہے آپ کے پاس. سسٹم آف بگ سٹیز ایٹ پروونشل لیول شوڈ بی ڈفرنٹ فرام ادر سٹیز. جو بڑی سٹیز ہیں جس میں لاہور ہے آپ کے پاس, کراچی ہے, اس کے بعد حیدرآباد ہے یا اور بڑی سٹیز ہیں, ان کو ان کی گورننس کو لوکل گورنمنٹ سسٹم سے علیحدہ کیا جائے. جیسے آپ کے پاس یو کے میں ہے جتنی بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, گریٹر لندن کے نام سے وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, ہم نے پڑھا تھا. دین اس کے بعد یو ایس میں بھی آپ کے پاس اسی طرح سسٹم ایگزسٹ کرتے ہیں, تو اسی طرح آپ اپنی سٹیز کا نظام بھی ڈفرینٹ لے کے آئیں. دین اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ شوڈ ریفرین فرام فارمنگ ٹو مینی پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز. In principle, under the district council, there should be union council and their chairperson should be members of district council. زیادہ نہ بنائیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ کمپلیکیٹ کریں گے تو آپ کے پاس اتنا زیادہ ہی ایشوز ہیں وہ آتے رہیں گے. سٹیزن کی ایکٹیو پارٹیسپیشن لی جائے. پھر اس کے بعد جو کانسٹیٹوئنسی کی باؤنڈریز ہیں ان کو 10 سال کے لیے پرماننٹ کیا جائے. دین اس کے بعد جو elected representative of people ہیں should be given more authority in the local government than civil servants. The policy should be brought under the control of local governments or community policing system should be introduced. So یہ تھا آپ کے پاس جس میں ہم نے پڑھا کہ آپ کے پاس جو کیا کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کیوں ایگزسٹ کیوں کرتا ہے, اس میں مسئلے اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کے پاس کون کون سے ایشوز آئے, اور دین اس کے بعد آپ کے پاس اس میں جو ابھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہی آپ نے کرنا ہے. اور اسی طرح کا یہ آپ کے پاس کوشچن آتا ہے کہ جیسے یا تو یہ کوشچن یہ پوچھ لیتا ہے کہ ہسٹری آف لوکل گورنمنٹ سسٹم, لوکل سیلف گورنمنٹ ان پاکستان, یا پھر آپ سے جنرل کوشچن یہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاؤ لوکل گورنمنٹ سسٹم پلے این افیکٹو رول ان دا اسٹیبلشمنٹ آف ٹرو ڈیموکریسی ان different countries, یا پھر آپ ڈسکس the way forward or suggestion to make local government system more effective, یا اس طرح کا کوئی سین آ سکتا ہے. یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, نہیں تو پھر ہم 5-7 منٹ کی بریک کرتے ہیں, پھر اگلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. سر ان میں ڈویژن آف پاور کیسے ہوگی کس میں اسد؟ سر پروونشل گورنمنٹ میں اور یہ لوکل گورنمنٹ میں, کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کا اور سندھ گورنمنٹ کا اکثر یہ جو کلیش چلتا ہے, دونوں جی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے. جی جی تو اس کا سر تعین کیسے ہوگا؟ یار وہ تو ہمیں اسد یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کلیئرلی ہمیں, جیسے ہم نے کہا کہ وہ جو لسٹ ہیں لیجسلیٹو لسٹ ہیں پروونشل اور لوکل گورنمنٹ کی جو الیکٹڈ باڈیز ہیں, اس میں کمیشن وغیرہ بنائیں کہ جو لوکل گورنمنٹ کی پیورلی ڈومین ہے, یعنی جو مسئلے جو ایشوز آپ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم یا لوکلٹی ڈیل کر سکتے ہیں وہ پروونسز کے پاس کیوں ہونے چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں سیوریج کا نظام ہے, یا ایون ایجوکیشن کا ہے, یا پھر ہیلتھ کا ہے, یا اسی طرح کے اور چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہیں, وہ اب اگر آپ کی پروونشل اسمبلی اس پہ لیجسلیٹ کرے گی تو دین دیٹ کوڈ بی این ایشو. اس پہ ہمیں دوبارہ بیٹھ کے, جیسے ہم نے کہا کہ ان آرٹیکلس کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں کہ جس کو امینڈ کیا جائے, جس میں چینجز لے کے آیا جائیں تاکہ اس کو مور افیکٹو بنایا جا سکے. ٹھیک ہے جی سر. وے فارورڈ میں ہسٹری ڈسکس کریں گے؟ نہیں, ہسٹری آپ اس طرح سے ڈسکس کریں گے کہ ایک تو رورل اربن ڈیوائڈ ختم کرنی چاہیے جو پہلے آپ کے پاس موجود تھی. دین جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے ٹرولی فار دا ویلفیئر آف پیپل جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سو 10 منٹ کی 5-7 منٹ بریک کر لیتے ہیں, دین اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس جو یہ
ٹرکی کا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں جو ایگزام میں کوشچن آئے ہم نے صرف وہی کرنے ہیں وہ کرتے ہیں. دین اس کے بعد ہمارے پاس ایک کولڈ وار ہے, دین اس کے بعد فورن پالیسی ہے, وہ ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. کیا آپ پوچھ سکتے ہیں دیٹ از ریپبلک آف ٹرکی. اچھا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس دفعہ اس نے جو لاسٹ ہمارا پیپر ہوا ہے 2022 والا, اس نے کانسٹیٹیوشن میں سے کوشچن نہیں پوچھا. سو دیر آر ہائی چانسز کہ ایگزامینر اس دفعہ اس چیز کو ٹارگٹ لازمی کرے گا جو کانسٹیٹیوشنز ہیں. تو اس میں اگر ہم پاس پیپر کا انالیسس کرتے ہیں تو ٹرکی ایک وہ ہے جو جس میں مور اور لیس وہ کوشچن کو ریپیٹ کرتا ہے. ٹرکی آپ کے پاس میڈیٹرینین سی ہے, وہاں پہ ایشیا اور یورپ کے کراس روڈ پہ آپ کے پاس موجود ہے, جس میں بلیک سی ہے, پھر اس کے بعد ڈفرنٹ اور چوک پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ٹرکی کو کافی اسٹریٹجک امپورٹنس مل جاتی ہے. ڈیورنگ ٹرکی کولڈ وار ٹرکی واز نیٹوز ایسٹرن فلینک. USSR رشیا کے اگینسٹ اس نے بڑا ایک رول پلے کیا تھا, اور جو نئی ریپبلک بنی تھی کاکسس میں اور سینٹرل ایشیا میں, اس کو بھی اسٹیبلش کرنے میں اس نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا تھا. اس کا ٹوٹل ایریا آپ کے پاس 814578 ہے, جس میں آپ کے پاس 24378 یورپین ٹرانسٹ ہے, اور باقی آپ کے پاس ایشیا بھی ہے. اس کو سکھ مین آف دا یورپ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بارڈر گریس, بلغاریہ, رشیا, یوکرین, جارجیا, آذربائیجان, ارمینیا, ان ساری کنٹریز سے ملتی ہیں. پہلا جو اچھا آپ کے پاس جو ٹرکی ہے بیسیکلی ایک ریپبلک ہے, اور یہاں پہ آپ کے پاس یونیکیمبل جس میں ٹرکش گرینڈ نیشنل اسمبلی ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلا کوشچن جو آپ کے پاس ایگزامینر پوچھتا ہے یا آتا ہے وہ آتا ہے رول آف ملٹری ان ڈسکس دا رول آف ملٹری ان ٹرکش پالیٹکس. ایک آپ کے پاس لیٹ پولیٹیکل لیڈر تھا سلیمان ڈیمیرل. سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ڈسکس کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی اسٹیٹ کا آپ کے پاس ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس اسٹیٹ میں آپ کے پاس ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اب وہ انسٹیٹیوشنز کیا ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشنز ایک رول پلے کرتے ہیں ان اسٹیبلشنگ, مینٹیننگ اینڈ کیرنگ آؤٹ ڈے ٹو ڈے فنکشنز. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے پاس ایک فنکشن ہے وہ ڈیفنس کا ایک فنکشن ہے, یعنی ڈفرنٹ جو آپ کے پاس جو آؤٹ سائڈ تھریٹس ہیں تو آپ کو ڈیفنس کے لیے کوئی ایک فورس بھی چاہیے. تو وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ ملٹری کی فارم میں ایک انسٹیٹیوشن بنایا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ملٹری ڈسپلنڈ ہے, دین اس کے بعد آپ کے پاس اس میں آرگنائزیشن بھی ایگزسٹ کرتی ہے. جیسے میں نے آپ کو سول ملٹری ریلیشن میں بتایا تھا کہ سیموئل پینگٹن کس طرح ملٹری اینڈ اسٹیٹ میں بتاتا ہے کہ جو جیسے جیسے ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے تو وہ دوسرے سارے انسٹیٹیوشنز پہ اوورٹیک کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. سو یہی مسئلہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آنا اسٹارٹ ہوا ود دا ایڈوینٹ آف ملٹری ایز اے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن. اگر ہم ٹرکش ملٹری کی بات کرتے ہیں تو آٹومن ٹائمز میں جس میں آپ جنہوں نے ارطغرل دیکھا ہوگا تو اس میں بیسیکلی دے ور ملٹری اسٹریٹجسٹ کہ وہ لڑ رہے تھے, وار میں تھے جنرل. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ جیسے جیسے آٹومن آیا جس میں ان کے پاس وہ جان نثار اور اس طرح کی جو ہائیلی اسپیشلائز ملٹری موجود تھی, سو وہ ملٹری اسی طرح انہوں نے انہیرنٹ کی. جس طرح ہم نے کلونیل جو ہمارے پاس ایک ایگزسٹنس تھی اس میں ہم نے ملٹری کو انہیرٹ کیا ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن کے طور پہ, سو وہاں پہ بھی انہوں نے اس کو انہیرٹ کیا. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جیسے ہی 1870s کے بعد آپ کے پاس ملٹری ایز اے انسٹیٹیوشن تو وہاں پہ موجود تھا, اس ملٹری کے جو کچھ لیڈرز تھے ان کو انہوں نے ویسٹرن ایجوکیشن دینا اسٹارٹ کر دی. جب ویسٹرن ایجوکیشن دینا اسٹارٹ کر دی, پلس آپ کے پاس جو اس ٹائم پہ سلطان تھا, سلطان عبدالحمید اور اس طرح کے جو بعد میں رولرز آئے, وہ ملٹری کو ماڈرنائزیشن کی طرف نہیں لے کے جا پا رہے تھے. سو ایک ملٹری کو بھی ایک پرسپشن آنا سٹارٹ ہو گئی, اور جو کامن میس ہیں ان میں بھی آنا سٹارٹ ہو گئی کہ یہ جو ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہے اس نے ہماری
जो ग्रोथ है उसको रोक लिया हुआ है और बाकी सारी फोर्सेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा बन ही नहीं रही। इसके नतीजे में क्या हुआ कि जब 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उसका नाम आपने सुना होगा, जिसने टर्की में मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसने कहा कि ओके आई एम कमिंग, अब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। फिर उसने अरब्स के खिलाफ और वॉर जीती वहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ, और उस कंसोलिडेट किया और एक रेफर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब वहाँ से दो सेग्रीगेटिंग सेक्शंस आपके पास आ जाते हैं। एक साइड पे मिलिट्री था, दूसरे साइड पे आपके पास सिविलियन लीडरशिप थी। अब सिविलियन लीडरशिप ये चाह रही थी कि मिलिट्री को बैरक्स में भेजा जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो कंट्रोल कर सकें। लेकिन क्या हुआ कि उस सारी स्ट्रगल में 1960s में, फिर 1980s में, फिर आपके पास 202 में, फिर उसके बाद 2016 में डिफरेंट कू हुए जिसकी जो प्राइमरी रीज़न थी वो ये थी कि मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप के दरमियान जो एक सॉर्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट क्रिएट हुआ। सो एज अ रिजल्ट आज हम देखते हैं 2016 में लोग टैंकों के आगे लेट गए, वो ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इस तरह आपके पास जो मिलिट्री है वो रोल प्ले करती आई है इन टर्की। अब यहाँ पे आपको पाकिस्तान और उनकी जो टर्की है उनमें सिमिलैरिटी भी दिखाई देगी। यानी जब जब उन्होंने डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, कू बनाए, यहाँ पे भी मिलिट्री का क्या है कि वी आर द सॉर्ट ऑफ टॉर्च बैरियर ऑफ पाकिस्तान, जो नेशनल इंटीग्रेशन है या पाकिस्तान की जो मेंटेनेंस है या पाकिस्तान की जो इवन के स्टेट की एग्जिस्टेंस है, हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो इसके बारे में बड़ी फेमस कोट है कि इन टर्की गॉड फर्स्ट क्रिएटेड मिलिट्री, then he realized his mistakes and created Turkish people as an afterthought। कि मिलिट्री इतना सुप्रीम है कि वो उसको कहते हैं कि उस गॉड ने पहले बनाया इसको था, फिर एज अ गलती के तौर पे जो है वो वहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को बना दिया। Turkish military played a key role in nation building process, hence the modernization era was also stimulated by army। क्योंकि आर्मी ने मॉडर्नाइजेशन और उसके बाद जो आफ्टर वर्ल्ड वार वन जो सारा का सारा की रोल है उसने प्ले किया है, दैट इज वाई जो मिलिट्री है वो एक प्रोमिनेंट प्लेस वहाँ पे रखती है। द टर्किश आर्मी हैज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी which ultimately lead to it emphasize its role in guarding the state from internal enemies। या वो एक्सटर्नल एनिमीज के अगेंस्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि वो ये समझते हैं कि हमारे ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इंटरनल एनिमी से भी जो हमारे पास हैं उससे भी उसको सेफ गार्ड करना है। इंटरनल आर्मी रेफर्स टू एज, जिसमें पॉलिटिकल इस्लाम है, उसके अलावा कर्दिश मूवमेंट है। कर्दिश मूवमेंट उनकी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जिस तरह पाकिस्तान में BLA और इस तरह की लिबरेशन मूवमेंट चल रही हैं तो वो भी उनसे अलहदा हो रही हैं। फिर उसके बाद TAF हम यूज़ करेंगे, टर्किश आर्म फोर्सेस exercise direct and indirect political authority to a variety of extents। In addition to that, by regarding the Islamic and Kurdish identities as security issues, military gave itself the role of guardianship of Turkish state too। तो ये उनकी जो एक presumption है कि इस वजह से हमें ये हमारे पास रोल है। सो ये वो चीजें उसमें प्राइमरी या मेजर रोल जो है वो प्ले करती। Turkish army protects the Turkish state from Turkish nation in context of internal enemy guardianship role of Turkish state। Military leads role in modernization process in late Ottoman and early Republican। जब तक आपके पास 1923 से पहले आपके पास ऑटोमन एम्पायर था और 1923 के बाद जो टर्की आपके पास वो रिपब्लिक बन गया था, is taken as the principal cause of military interventions। कि सारे के सारे जो coup वो लेके आए हैं, सारे के सारा जो उन्होंने ओवरटेक किया है, उसके पीछे जो प्राइमरी रीजन थी वो ये थी, एक तो हमने मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को यानी इस्लाम को, यानी उन्होंने अजान भी बैन कर दी, फिर नमाज भी उन्होंने बैन कर दी, मतलब आप प्राइवेटली यानी रिलीजन को टोटली प्राइवेट मैटर कर दिया। सो वो सारा का सारा वो कहते हैं कि इसको हमने रिवर्स नहीं होने देना। और उसके बाद कमालस आइडियोलॉजी जिसमें स्टेटिज्म है, नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, जो कि हम आगे देखेंगे, वो आर्मी कहती है कि वी आर द गारंटर ऑफ दिस कमालस आइडियोलॉजी। Military for the time being enjoy the ultimate trust of people due to highly disciplined force and protector of Kemalist ideology, जो कि guardianship mentality से निकलती है। The military's perception of itself as the ultimate guardian of Turkish Republic renders it difficult for soldiers
to fully accept the principle of civilian supremacy, کہ وہاں پہ بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ان سارے مسائل کی بیس پہ جو سویلین سپریمیسی ہے کہ آپ کے پاس سویلین لیڈرشپ کی سپریمیسی ہونی چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ ساتھ ہے میرے پکیزہ، سمجھ آ رہی ہے؟ عائشہ، آصف، سارے باری، زینب، شنیلا، سعدیہ، چیٹ باکس میں لکھ کے سارے بتاؤ جو 8 کے 8 ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب یہ لائن بڑا ایک کی رول ہے آپ کے پورے کوشچن کا، جو یہ آئے گا وہ کرکس، کہ آپ کے پاس ڈیموکریسی کین ناٹ بی کنسولیڈیٹڈ، یعنی اس کو کنسولیڈیٹ کیا جا سکتا ہے until the military becomes firmly subordinated to civilian control and solidly committed to democratic constitutional order. کہ کسی بھی ملک میں آپ کے پاس ہم ڈیموکریسی کو اسٹیبلش کر ہی نہیں سکتے until and unless آپ کے پاس جو ملٹری ہے اس کو سویلین کنٹرول مطلب پارلیمنٹری کنٹرول کے سب آرڈینیٹ نہ کیا جائے، اینڈ اس کو جو آپ کے پاس ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے اس کے انڈر نہ کیا جائے. ان ڈیموکریٹک سسٹم it is important to find a suitable balance of power between the civilian government and military. کہ military اور civilian government کے درمیان ایک suitable balance of power جو ہے وہ بڑا important ہے، کیونکہ ملک کو ہم نے رن کرنا ہے. اب دیکھیں ایک سائڈ پہ ہمارے پاس اگر civilian government کی اس کی ضرورت ہے، تو دوسری سائڈ پہ ہم ملٹری کی جو یوٹیلیٹی ہے یا جو افیکٹونیس ہے اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اب جیسے پاکستان جیسی اسٹیٹ ہے جو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے یا جیو اسٹریٹجک لوکیشن اس کی اس طرح ہے، یا پھر آپ کے پاس ٹرکی ہے کہ وہاں پہ اس کی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ وہاں پہ اینیمیز ہیں یا وار ہے، تو وہاں پہ ملٹری جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کا رول انکریز ہو جاتا ہے. لیکن ڈیموکریسی کی سکسیسفل فنکشننگ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سول اور ملٹری جو آپ کے پاس ریلیشنز ہیں یا پاور ہے اس کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کریں. While the military must be subordination to the civilian control, the civilian administration should also treat military fairly. کہ لیری ڈائمنڈ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس ملٹری بھی سبارڈینیٹ کرنا چاہیے، لیکن دوسری سائڈ پہ سول ایڈمنسٹریشن کو بھی اس کو یوز کرنا چاہیے، فار دا فیئرلی یوز کرنا چاہیے. ہسٹوریکل اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، ملٹری آلویز ڈومینیٹڈ دا ٹرکش پولیٹیکل لائف from the days of Central Asia to the present Republican era. کہ Ottoman time سے لے کر اب تک اس نے اس کو dominate کیا ہے. During the 19th century, Ottoman military officers trained in Europe came back home with the idea to modernize education and administration in order to create a modernized, more Western state. ٹھیک ہے. After the founding of Turkish Republic in 1923, Mustafa Kemal Atatürk banned the Sultanate, جو خلافت تھی اس کو بین کر دیا، اس کو ریپلیس کیا with the parliamentary system by establishing Republican People's Party، جو کہ آرمی کی بیسیکلی ریپرزینٹیٹیو تھی، یہ اس کا آگے ٹرکش میں نام ہے. and initiated a series of radical secularizing reforms، کہ سیکولر کرنے کے لیے اس نے ریفارمز انٹروڈیوس کروائی. اس کے بعد آپ کے ڈفرینٹ کوز ہوئے ہیں. ارلی ایئرز آف ریپبلک، اس ٹائم پہ تو اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ 27 ایئرز تک اتاتورک اور اس کا جو سکسیسر تھا اینانو ایز اے پریزیڈنٹ آف ٹرکی رہے. سو ڈائریکٹلی دے ور ایسوسیٹڈ ود ملٹری اینڈ بوتھ ور فرام دا ریپبلکن پارٹی. ریپبلکن پارٹی واز دا predominantly an outstretch of military. So 1938 تک جو ہے وہ مسئلہ نہ ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اسٹارٹنگ ود دا ٹرانزیشن ٹو ملٹی پارٹی پالیٹکس. پہلے وہ آرمی کی پارٹی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے پاس جب ملٹی پارٹی پالیٹکس آئی ڈیورنگ 1940s and 50s، ملٹری کیا ہوا کہ more alarmed about perceived violation of secularism and constitutional order by the newly established Democrat Party.
کیا وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک عرصے تک سیکولر سیکشن بھی رہے، لیکن آف کورس وہاں پہ اسلامسٹ بھی تھے، اسلام بھی وہاں پہ ایک آپ کے پاس ڈومینیٹ آئیڈیالوجی تھا، لیکن کیا ہوا کہ 1940 تک صرف ایک ہی پارٹی تھی آپ کے پاس وہاں پہ، وہ تھی ریپبلکن پارٹی جو کہ ملٹری کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جیسے ہی ملٹی پارٹی پارٹیز بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جن میں ڈیموکریٹک پارٹی تھی، تو وہ اسلام کی جو ان کی اپوزنگ آئیڈیالوجی، فار ایگزامپل وہ سیکولرزم پہ بلیو کرتے تھے، تو انہوں نے اسلامزم کنزرویٹزم پہ بلیو کرنا سٹارٹ کر دیا. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ ایک فرکشن سٹارٹ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ریزلٹنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان ایکٹیویٹیز بائی اسلامسٹ that threatened the military and its ideology led the Turkish armed forces to stage a coup on 27 May 1960, during which the ruling political party was banned and its leading cadre was arrested. So پہلا coup اس پیس پہ ہوا کہ جو اسلامسٹ پاور میں آ گئے تھے ڈیموکریٹ پارٹی والے، تو وہ سارا اس کو ریورٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ مارشل لا یا coup جو ہے وہ لگا دیا. یہ آپ کے پاس coup ہوئے ہیں، 1960 میں ہوا ہے، 1970 میں ہوا ہے، 1980 میں، 1997 جس میں ڈائریکٹ coup تھا. پھر کچھ میں وہ بیک سائڈ پہ رہے، کچھ میں انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ coup لے کے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ رجیمز اسٹیبلش کیے، جس میں کچھ گارڈین رجیم تھے اور کچھ آپ کے پاس ویٹو رجیم. اس کے بعد ایک ہی کی پارٹی جو 2000 کے بعد والا ایرا ہے، جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی abbreviated officially as AK party in English, is a political party in Turkey self-describing as a conservative believe کرتے ہیں. It is one of the two major parties of Turkey along with Republican Party. کہ آپ کے پاس جو ملٹی والی پارٹی یا جو سیکولر پارٹی ہے اس کے ساتھ یہ ایگزسٹ کرتی ہے. During its first term office, کہ 2000 میں پاور میں آئی تھی, while avoiding any serious confrontation with military, the government curbed the military's institutional mechanism that were gained through the prerogatives it received following each coup. اس نے کیا کیا کہ 2000 کے بعد آہستہ آہستہ اس کی پاورز کو کرب کرنا سٹارٹ کر دیا. The Turkish military's justification for intervention has been to guard the secular characteristics of republic, protect the country from chaos, and extreme left and rightist movements, and guarantee its national unity. اس کے بعد اس نے فارملی اور انفارملی انٹروین کیا پالیٹکس میں. ہر ملٹری انٹرونشن کے بعد ٹرکش ملٹری kept certain prerogatives that helped it exert its power in politics during the rule of democratically elected governments. اچھا, گارڈین کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ نے نام سنا ہوگا کہ ابھی ہائبرڈ رجیم کا, ٹھیک ہے, جو ویٹو رجیم تھا دیٹ واز فارم آف ہائبرڈ رجیم, کہ وہ پیچھے رہتے تھے اور پیچھے سے ساری چیزوں کو کنٹرول کرتے تھے. اس کے بعد گارڈین کیا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے پاس ویٹو کیا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی اس کو اوورٹیک کر لیتے تھے پاور. گارڈین کیا تھا کہ ان کے ساتھ وہ الائنس بنا کے وہ پیچھے سے چلاتے تھے, یعنی اپنی لیڈرز کو سامنے لے کے آتے. ٹھیک ہے جی. جو ملٹری انٹرونشن ہے, جیسے یعنی 1960 کا کو, 80 کا کو, اس کے بعد انہوں نے چینجز لے کے آئے, کیونکہ انہیں تھا کہ جو پبلک ٹرسٹ ہے اور اس کے بعد جو نان انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے, اب دیکھیں ملٹری ہے, اس کے ساتھ آپ کے پاس ڈفرینٹ ایجنسیز جو ہیں ایسوسیٹ ہوتی ہیں, تو وہ دے سم ہاؤ کنٹرول دا پولیٹیکل اسفیئر یا پولیٹیکل لیڈرز. سو ایز اے ریزلٹ ان کو یہ پاور مل جاتی ہے ٹو ڈومینیٹ دا پالیٹکس by expressing their ideas informally, albeit at official occasion in presence of media such as anniversaries and commemorations, military academies. These senior officers جو تھے were able to have a significant impact on politics. تو انہوں نے پالیٹکس کو کنٹرول کرنا سٹارٹ کر دیا. اس کے بعد ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ جب وہ پاور میں آئے, جتنے بھی کو ہوئے وہاں پہ, تو ملٹری نے کیا کیا کہ اس نے انٹرفیئر کرنا سٹارٹ کر دیا ان ڈومیسٹک اینڈ فورن پالیسیز, جس میں انہوں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنائے, گروپ سینٹرز بنائے اور کیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو اپنا کنٹرول ہے بائی اینی مینس اس کو انکریز کیا جا سکے. فار اے پیریڈ آف ٹائم ملٹری ایگزرٹڈ اٹ انفلوئنس ان پالیٹکس تھرو پریزیڈنسی, جس میں آپ کے پاس جو 1923 سے لے کر
1989 تک جتنے بھی جنرلز تھے, جتنے بھی پریزیڈنٹ تھے, ان کا ملٹری کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز بنائے, جیسے نیشنل سیکورٹی کونسل کا انسٹیٹیوشن جو تھا وہ 1960 کے بعد بنایا. اب اس میں کیا تھا, ٹو ہیلپ ملٹری ایکسرسائز پولیٹیکل اتھارٹی انڈر نیڈ سویلین کنٹرول, کہ اب یہاں پہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سویلین بھی رول ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ملٹری کے جنرلز بھی ہوتے ہیں. اب یہ دونوں جب آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آف کورس جنرل کا رول زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ملٹری کو ایک اپر ہینڈ دیتے ہیں in running the state machinery, in formulation of policies and all other things. اس کے بعد کیا ہوا کہ it was introduced in 1961 constitution as an embodiment of bureaucracy's primacy over popularly elected parliament. It was designed to serve as a platform for the military to voice its opinions, لیکن اس نے کیا سٹارٹ کر دیا, اس کو کنٹرول کرنا سٹارٹ کر دیا. پھر کیا ہوا کہ 1973 میں امینڈمنٹس انہوں نے کروائیں, جس کا مقصد یہ تھا کہ NSC نیشنل سیکورٹی کونسل واز ایکسٹینڈیڈ ٹو میکنگ ریکمنڈیشن ٹو دا گورنمنٹس, کہ یعنی آپ کے پاس کیا ہوا کہ اس کا جو رول ایک ایڈوائزری تھا ریکمنڈیشنز میں. سو ایز اے ریزلٹ ملٹری اور زیادہ پاورفل ہوتی گئی. فائنلی کیا ہوا کہ 1982 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں نیشنل سیکورٹی کا جو رول ہے اس کو انہینس کیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو پریورٹی دی جائے گی جو کونسل آف منسٹرز, یعنی جو ان کی کیبنٹ وہاں پہ ایگزسٹ کرتی تھی, کہ کیبنٹ اگر کوئی بات کر رہی ہے یا کوئی سویلین ممبر کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو ملٹری کے ممبرز ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس کو وہاں پہ پریفرنس دی جائے گی. نمبر آف سینئر جو کمانڈرز تھے ان کو بھی انکریز کیا گیا ایٹ دا ایکسپینس آف سویلین ممبرز. یعنی پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کی ہسٹری کیا تھی, پھر کو کون کون سے آئے, پھر کن انہوں نے اسپیسیفکلی انسٹیٹیوشنز کے تھرو ہائی جیک کیا وہاں پہ سسٹم کو. اس میں پہلا آپ کے پاس نیشنل سیکورٹی کونسل تھا جس کو 1961 میں پھر 1970 کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے کنٹرول کیا اور اس میں اپنے انفلوئنس کو انلارج کیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل از ایویلویٹڈ ایز موسٹ ڈیسائسو لیگ آف ڈیول سسٹم آف ایگزیکٹو ڈیسیژن میکنگ, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسری کونسل منسٹر تھی جس میں آپ کے پاس جو ملٹری کے کمانڈرز کا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ کنٹرول جو ہے وہ دیا گیا. اس کے بعد کنکریٹ ڈیسیژنز آف نیشنل سیکورٹی کونسل کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کتنے زیادہ ان کا رول تھا, کہ کریکولم اسکول میں کریکولم کون سا پڑھایا جائے گا, ٹیلی ویژن پہ براڈ کاسٹنگ آورز کیا ہوں گے, اس کے بعد جو امیونٹی کس کو دی جائے گی, دین اس کے بعد جو جیل ہیں ان کو بند کس طرح کیا جائے گا, اس کے بعد جو پبلک ورکس میں اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو کس طرح کیا جائے گا, دین اس کے بعد suggesting the formation of electoral alignments between political parties and local election, stating the substance law and terror. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی نیشنل سیکورٹی کونسل ڈیٹرمائن کر رہی تھی, کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریکولم ڈیزائن سے لے کر وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز تھے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز بینگ ریکمینڈیڈ بائی نیشنل سیکورٹی کونسل. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرا گراؤنڈ تھا, paves the way for Turkish army pervasive influence throughout political system is organization of defense, کہ وہ ڈیفینس کو چونکہ آرگنائز کر رہے تھے تو ان کا زیادہ رول جو ہے وہ پالیسی میں تھا. کوآپریشن ود اکنامک سیکٹر by the establishment of Army Mutual Assistance Association in 1961. انہوں نے جو بجٹ میکنگ پروسیس ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا سٹارٹ کر دیا. ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ آرمی کا جو رول ہے وہ زیادہ ہو گیا, لیکن کیا ہوا کہ 2000 کے بعد اس کا رول کم ہونا سٹارٹ ہو گیا. In direct contrast to increasing power and prestige of civilian government, external factors جس میں آپ کے پاس EU کا جو رول تھا, پلس جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھیں, پلس اس کے بعد جو ان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی تھی AKP, اس نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا. کنزرویٹو سیکشن جو ہے وہ دوبارہ سامنے آیا. ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ ملٹری کی جو ایک رول ہے وہ کم وائلیشنز جو کہ 1970s میں اور اس کے بعد کیا, اور کس طرح انہوں نے جو اپنے ان کے اپوننٹس تھے ان کو
ब्रूटली विक्टिमाइज करना स्टार्ट कर दिया. अब क्वेश्चन ये आता है कि आर दे मूविंग, जो टर्किश सिविल मिलिट्री रिलेशंस आर मूविंग टुवर्ड डेमोक्रेटिक फेज? जी यस. Recent developments in Turkey indicate that Turkey seems to be moving towards more democratic civil military relations. कि अब जिसमें हम 2016 वाला coup अभी देखते हैं कि उसके बाद से जो चीजें हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो चुकी हैं. आपके पास मिलिट्री जो है उससे पॉलिटिकल पावर के जो सोर्सेज हैं बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वो ले लिए गए और उनको सिविलियन अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट कर दिया गया. दिस मीन्स दैट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो आपके पास एक ही प्री पार्टी है कैन इजीली कंडक्ट पॉलिसीज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम मिलिट्री. AKP leadership cadre is the body that defines the goal of national defense plans and conducts defense policy, controls its implementation. यानी सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रीवियसली कंट्रोल कर रही थी अब वो उसको दे दी गई अमेंडमेंट के थ्रू. However, the current transformation toward the decrease in role of military in politics is not unnecessarily a step towards democratic model. Establishing the military subordination to civilian authority does not by itself lead to democratic civil military relation. Must be established appropriate balance of civilian and military. कि हमें अब सिविलियन वहां पे उनको सिविलियन और मिलिट्री बैलेंस की जरूरत है. ये नहीं है कि वो सब ऑर्डिनेट कर जाए यानी टोटली ये ओवर पावर कर जाए. अभी भी वहां पे बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है. इसमें आपके पास 2016 में एक coup हुआ था जो कि स्मॉल मिलिट्री सर्विस मैन ने कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो लॉन्च किया था और उसके बाद आपके पास जो एक फतह गोलन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. आर्मर्ड टैंक्स के आगे लोग जो है वो लेट गए थे और लेटने के बाद उन्होंने इस coup को जो है वो अनसक्सेसफुल बना दिया था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पहले पुलिस को भेजा, फिर उसके बाद डिफरेंट जो जर्नल्स हैं और उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनकी पर्जिंग और उनको जो है वो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हाईली उनको जो है सजाएं दी गई जिसकी वजह से ये कंसिडर किया जा रहा है कि आपके पास जो है वो अब उस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे. coup जो है वो नहीं होगा क्योंकि अलोंग आपके पास अराउंड 7,000 सोल्जर्स जिसमें रहमान 66 जनरल थे, जजेस थे, पुलिसमैन थे जिन्होंने भी उसको हेल्प आउट किया था गोलन मूवमेंट का जो कि अगेंस्ट coup को बना रही थी. उसको उन्होंने सख्त सजाएं दी ताकि नेक्स्ट टाइम आपके पास ये ना हो. इसी तरह ये आपके सामने डिटेल है कि जो आपके पास गर्लनेस मूवमेंट थी उनको किस तरह उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हर जगह से उसको बैन कर दिया और आपके पास 30,000 पीपल वर जेल्ड, 5,000 वर इन्वेस्टिगेट 500,000 वर इन्वेस्टिगेटेड. स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई थी 3 मंथ्स. फिर उसके बाद मजीद 3 माह के लिए उसको एक्सटेंड किया गया. सो ये आपके पास जो करंट coup है उसके बाद से ये इश्यूज जो हैं वो इस तरह चल रहे हैं. अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं तो आपके पास ये है कि जो टर्किश सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं कि पहले मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी फिर जो 1989 तक रही, फिर 2000 के बाद से सिविलियन कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर 2016 के बाद जैसे ही coup वो फेल होता है तो सिविलियन कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. मिलिट्री वाज वन ऑफ द मेजर एक्टर शेपिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम 1960 टू 2000 जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसने coup लेके आए. Currently, 15% of active journals and quite a number of junior officers are in prison, accused of plotting coups to remove democratically elected government. Starting in early 19th, military has lost the privileges it gained after each coup as a result of EU reforms to harmonize Turkish politics with Copenhagen criteria. ये एक डेमोक्रेसी को जज करने का क्राइटेरिया है कि उसके मुताबिक इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसने किया है. So subordination of military to civilian is not supposed to lead to the dependency of military to civilian authorities, including the military and judiciary. Due to ongoing trials, Turkish military seems to be dependent on judiciary. So इस वजह से क्या है कि हमें इसको भी कि सिविल और मिलिट्री रिलेशन में एक बैलेंस लेके आना है ताकि जो कंट्री है वो प्रोग्रेसिवली आगे मूव कर सके. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं जी.
نہیں ہے جی, آگے چلتے ہیں. اگلا جو کوشچن اس میں پوچھتے ہیں وہ ہے کمالسٹ آئیڈیالوجی. کمالسٹ آئیڈیالوجی کے 6 ٹینٹس ہیں جس کی وجہ سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے. مصطفیٰ کمال اتاترک جو تھا وہ ایک ڈسٹنگوش اسکالر تھا, ریفارمر تھا, فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف ریپبلک آف ٹرکی. کہ یہ 1923 میں جو ریپبلک آف ٹرکی بنی تھی, he was the founder and president of that one. He was perhaps the most famous as the Ottoman officer who inflicted 2 defeats on British Gallipoli during World War. کہ یہ جب ورلڈ وار لائڈ اور دوسری فورسز تھیں تو اس نے برٹش فورسز کو ہرایا تھا وہاں پہ. لیٹر ہی سیٹ آؤٹ رائڈنگ دا کنٹری, کہ اس کے بعد جس میں اس نے کرپشن ختم کرنے کا, سپرسٹیشن, کنزرویٹزم اور جو آپ کے پاس آٹومن امپائر کی جتنی بھی ایولز تھیں ان کو ختم کرنے کے راستے پہ یہ چلا اور اس نے کوشش بھی کی. His ideology was distilled into 6 tenets جن کو 6 arrows of Kemalism کہا جاتا ہے. اور یہی آئیڈیالوجی ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, جو ملٹری ہے اس کی بھی سیم یہی آئیڈیالوجی ہے. سب سے پہلے ہے ریپبلکنزم. اس میں جو سب سے پیچھے یا سب سے بڑی ایک موٹیویشن تھی وہ یہ تھی کہ ٹو ریپلیس دا ایلیٹسٹ آٹومن سوشل آرڈر, کہ جو ساری کی ساری پاور کس کو دیتا تھا, سلطان کو دیتا تھا, اور جو اس کے امیجیٹ لوگ تھے. تو یہ کیا ہوا کہ یہ لے کے آیا آپ کے پاس ایک ریپبلکن سسٹم کی, یعنی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریپرزنٹیشن ہم نے دینی ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں. اس کے لیے کیا ہو کہ آپ کے پاس جو ایک سارٹ آف الیکشن ہو, الیکشن کے تھرو ڈیموکریسی جو بنایا جائے. سو اس طرح جو ہے وہ یہ انہوں نے سلطنیٹ کا جو تھا اس کو ختم کر کے ریپبلکنزم لے کے آئے. پھر نیشنلزم لے کے آئے. اب ورلڈ وار 1 کے بعد آپ کے پاس آٹومن امپائر, بالفور ڈکلیریشن 1917 میں جو ہوتی ہے, اس میں پورا جو آٹومن تھا اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا فرانس کے مینڈیٹ میں, انگلش مینڈیٹ میں. تو اب یہ تھا کہ ایک نئے اسپرٹ کی ضرورت تھی. اور پہلے کیا تھا کہ ایک پین اسلامزم تھا, کہ سارے اس وجہ سے آپس میں ایسوسیٹڈ ہیں کہ جی اسلام یا مسلم امہ کا کانسیپٹ تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے آگے موو کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اب جو جیسے پاکستان ہے تو ان کے ساتھ پاکستانی ہوتے ہیں, دین اس کے بعد آپ کے پاس جو انڈیا ہے وہ انڈین ہوتے ہیں, دین اسی طرح ایک وہ آئیڈیالوجی ایگزسٹ کرتی ہے. تو انہوں نے ایک نیشنلزم جو کہ نیشن اسٹیٹ کی بیس پہ تھا اس کو لے کے آنے کی کوشش کی, تاکہ لوگ جو ہے وہ جو زیادہ سے زیادہ اس کے اراؤنڈ اکٹھے ہو سکیں. پھر اس کے بعد پاپولزم تھا, کہ جس میں یہ تھا کہ کلاس لیس سوسائٹی ہوگی, جو کہ حالانکہ وہ ٹرو ڈیموکریٹک آئیڈیلز تو نہیں تھے, اور کیونکہ جو اطاعت تھا اس نے ون پارٹی جو ریپبلکن پارٹی تھی اس کے تھرو جو ہے وہ رول کی کرنے کی کوشش کی. پھر ریولوشنزم تھا, کہ ٹو جسٹیفائی دا ہول سیل رادر گریجول چینج ان آٹومن سسٹم, کہ جو آپ کے پاس ایک چینج آیا تھا, کہ ریولوشن لے کے, جس میں کریکولم کو ری ڈیزائن کیا گیا, ان کی لینگویج کو ری ڈیزائن کیا گیا. اس کے بعد اسلام کا رول ری ڈیفائن کیا گیا, وومن کا رول ری ڈیفائن کیا گیا, اکانومی کو ری ڈیفائن کیا گیا. پھر اس کے بعد پولیٹیکل جو اسپیکٹرم تھا اس کو ری ڈیفائن کیا گیا. وہ سارا کا سارا اس بیس پہ تھا کہ جو ریولوشنزم, کہ ہم ایک نیا نظام لے کے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد سیکولرزم, کہ جو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہمارے پاس ایشو چل رہا ہے وہ پرائمریلی اٹ از بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ کہ جو ریلیجن ہے اس کا اسٹیٹ میں زیادہ رول ہے. لیکن ہم ارد گرد جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اسٹیٹ اور ریلیجن جو ہے وہ 2 سیپریٹ چیزیں ہیں. تو اتاتورک نے کیا کیا کہ فیورڈ دا اڈاپشن آف ویسٹرن ہیبٹس اینڈ سائنس, اینڈ ٹو دس اینڈ ہی ابالشڈ ریلیجیس اسکولز اینڈ لیگلائزڈ الکوہل. اس کے بعد لیٹن الفابیٹ, انٹرنیشنل کیلنڈر, میٹرک میئر سسٹم ریپلیس دیئر عربک اور اسلامک اینٹیسینڈنٹس. تو اس طرح اس نے اس کو اسلام کا رول بھی ختم کر دیا. پھر اسٹیٹزم, وچ جیسے کمیونزم اور آپ کے پاس فیشزم تھا, کہ اس میں بھی کیا کہتے تھے کہ وہ اسٹیٹ از ایوری تھنگ, کہ فار دا ڈیولپمنٹ آف اکانومی اینڈ سوسائٹی, کہ جو پرائیویٹ اونرشپ ہے یا جو کیپٹلزم ہے وہ اتنا زیادہ
رول نہیں پلے کر سکتا، کیونکہ اس نے وہ ریولوشنزم کی بات کی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسٹیٹ کا رول انکریز کرنا پڑے گا، کیونکہ مسئلہ کیا ہوا ہے کہ پریویسلی اسٹیٹ کا رول ڈکلائن ہوا ہے. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ٹرکی ہے وہ دوسرے ممالک سے پیچھے جا چکی ہے. سو اس نے اسٹیٹزم پہ زیادہ ایمفسائز کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی اسٹیٹ کو گرو کیا جا سکے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے. سو یہ آپ کا اراؤنڈ اباؤٹ ٹرکی تھا کہ ٹرکی نے کس طرح جو ہے وہ ڈیولپمنٹس کی. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوشچن ہے جی کسی کا؟ سر اسٹیٹزم میں یہی ہے جو اسٹیٹ جو ہے اس کا پروگریسو رول، مطلب زیادہ State تر کیا مطلب ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرول کرے گی. ٹھیک ہے، جی سر ٹھیک ہے یعنی سر. private جی سر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے جو تھا، پہلے اسٹیٹ کا رول پرائیویٹ سیکٹر کا زیادہ تھا لائک، اور پھر بعد میں جو ہے وہ اسی لیول پہ مینٹین رہا یا امپروو ہو گیا تھا اس میں؟ اس میں پہلے یہ تھا کہ جب خلیفہ تھا یا اوٹومن تھا تو وہاں پہ پرائیویٹ اونرشپ بھی تھی، وہ اتنا زیادہ اس پہ نہیں چیک کرتے تھے. لیکن جیسے وہاں پہ ایمرجنگ جو آئیڈیالوجیز تھیں وہ تھی کیپٹلزم. لیکن وہ کیپٹلزم یہ تھا کہ اگر وہ دوبارہ کیپٹلزم کو الاؤ کرتے تو آپ کے پاس اسٹیٹ دوبارہ اسٹرانگ ہو جاتی. جب اسٹیٹ پرائیویٹ انڈیویجول اسٹرانگ ہو جاتے اور آپ کے پاس کیا ہوتا کہ وہی ایک ایشو کریٹ ہو جاتا کہ دوبارہ وہ کلاسز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتی. تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں اسٹیٹ کا رول سپریم کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو سارٹ آف ڈیولپ اے ویری پروگریسو اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی، جی سر. آگے چلتے ہیں جی. آگے ہمارے پاس ہے کولڈ وار. دو ٹاپکس ہیں. کولڈ وار بیسیکلی سٹارٹ ہوتی ہے آفٹر ورلڈ وار ٹو. اب ورلڈ وار ٹو میں آپ کو پتا ہے کہ کمیونزم، جس میں ایک سائڈ پہ یو ایس ایس آر تھا، دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس جو یہ روز ویلٹ تھا اور برٹن جو تھا، یہ تینوں جیت گئے. اور یہ ملتے ہیں ایک پلیس جس کا نام تھا یالٹا. اس میں فرینک ڈی روز ویلٹ، اسٹالن، چرچل 1945 میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یورپ اور دنیا ہے، جیسے جیسے ہم جیتے ہیں ہم اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جس میں ایک سائڈ پہ آپ کے پاس ویسٹرن یورپ تھا اور دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس ایسٹرن یورپ. اسی طرح کیونکہ برٹن کا بھی رول اس کے بعد کم ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس دو میجر جو پاورز ہیں وہ دنیا میں، ایک کمیونزم رہ جاتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس کیپٹلزم. اب کیپٹلزم کو کون اوورٹیک کر رہا تھا، کون اس کو دیکھ رہا تھا؟ وہ آپ کے پاس دا یو ایس تھا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس کمیونزم تھا جو کہ وہ اس کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. سو انہوں نے کیا کیا، ایک تو یورپ کیونکہ وہ پرائمری وہاں پہ وار زون تھا، اس کو ڈیوائیڈ کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو بھی اس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. دین اس کے بعد ہم کیا ہے کہ ایک یو این بنائیں گے جہاں پہ سارے رولز کو دیکھا جائے گا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جرمن آکوپیشن زون، جس میں 4 زون تھے، ایک برٹش، فرینچ، امریکن اینڈ آپ کے پاس ایشین. کے جو جرمنی تھا اس کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا بٹوین کمیونسٹ ایسٹ جرمنی اینڈ نان کمیونسٹ ویسٹ جرمنی. یعنی ایسٹرن سائڈ پہ آپ کے پاس کمیونسٹ تھا اور دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس جو نان کمیونسٹ تھی وہ ویسٹرن سائڈ پہ تھی، اور درمیان میں ان کے برلن وال تھی جس کے تھرو اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یو این بنا دیا گیا. 15 نیشنز ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ ایک یو این بنائی گئی جس کی جنرل اسمبلیز تھیں، پلس اس کے بعد 5 جو وکٹوریس پاور تھیں جس میں یو ایس تھا، یو ایس ایس آر تھا، برٹن، فرانس اینڈ چائنا، ان کو پرماننٹ ممبر بنا دیا گیا. دین اس کے بعد سیکورٹی کونسل بنا دی گئی جس میں جو کونسل تھی ممبرس کو درمیان اس کی جو چیئرمین شپ ہے وہ روٹیٹ کرے گی.
دین اس کا مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل پیس کو پروموٹ کیا جائے، کوآپریشن اور انٹرنیشنل اکنامک اینڈ سوشل ڈسپیوٹ کو کیا جائے. لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ اب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان جو ہے وہ ایشوز آنا سٹارٹ ہو گئے. یعنی کہ آپ کے پاس یو ایس ایس آر جو فارملی رشیا ہے اور امریکہ ہے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہونا سٹارٹ ہو گئے. کیوں؟ وہاں پہ جو یالٹا کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم الیکشنز کروائیں گے ایسٹرن جرمنی میں بھی اور ویسٹرن جرمنی میں. لیکن سٹالن جو کہ یو ایس ایس آر کا ریپرزینٹیٹو تھا، تو اس نے واپس جا کے ایسٹرن یورپ میں یا جہاں پہ ان کا کنٹرول تھا، اس نے فری الیکشن کروانے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، انسٹیڈ کیا ہوا کہ وہاں پہ الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا گیا اور ایز اے ریزلٹ جو کمیونسٹ ڈکٹیٹرز تھے ان کو وہاں پہ ایسٹرن یورپ میں لے کے آیا گیا، اور وہ وہاں پہ سیٹلائٹ اسٹیٹ بن گئی کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ ہم کوئی بندہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں، جن میں آپ کے پاس پولینڈ تھا، رومینیا تھا، بلغاریہ تھا، ہنگری تھا، چیکسلاویکیا اور ایسٹرن جرمنی. اس کے نتیجے میں چرچل نے ایک اسپیچ کی، اس نے کہا کہ an iron curtain has descended across the continent. اور یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب دنیا جو ہے، دنیا میں جو وار ہے، ایک سائڈ پہ ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں اور دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس جو یہ کمیونزم ہے. اور اسی نتیجے پہ سارے لوگ پہنچے کہ اب ہمیں جو وار ہے یا ہمیں اکٹھا ہو کے اس تھریٹ کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز دا اسپیچ دیٹ انیشیٹڈ آپ کے پاس جو ایک کولڈ وار ایرا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ویسٹ والے تھے سارے، جس میں آپ کے پاس جس کو لیڈ کون کر رہا تھا، یو ایس کر رہا تھا، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایڈ پرووائڈ کریں گے آل دوز پاورز، آل دوز فیکشن جو کہ رائز کریں گے اگینسٹ دا کمیونزم. ٹھیک ہے، اور گریس میں جب کمیونزم کے اگینسٹ کمیونسٹ اپرائزنگ اگینسٹ گورنمنٹ ان گریس کے وہاں پہ جتنی بھی اپرائزنگ ہو رہی تھیں، جیسے اب وہاں پہ گریس میں اپرائزنگ ہوئی تو وہاں پہ اس کو سوویت یونین نے سپورٹ کیا. اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ جب سوویت یونین نے اوپنلی سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تو ٹرو مین ایک پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس نے کہا کہ it must be the policy of United States to support free people who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. تو انہوں نے گریس میں جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اس کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا without directly calling out the Soviet Union or communism. Truman promised aid to nations struggling against communist movements from within or outside wherever they may occur. The idea behind the Truman Doctrine was containment. کہ آج آپ containment جو پالیسی سنتے ہیں چائنا کی، سو بیسیکلی یا کولڈ وار کا سنتے ہیں. کولڈ وار یہ ہے کہ جس میں اوپنلی کمپیٹنگ پارٹیز ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتی، لیکن انڈائریکٹلی وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کے پاس جو کمپیٹ کرتی ہیں فار دا انفلوئنس ان ڈفرنٹ پارٹس، ڈفرنٹ ایریا آف دا ورلڈ بائی یوزنگ ڈفرنٹ ٹیکٹرس. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس کولڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں گریس کا ایشو تھا، پھر ٹرکی کا اور برٹن کا جو فیلئر تھا to contain the influence of Russia, compel the US to lead. کہ برٹن وہاں پہ رشیا کے انفلوئنس کو کنٹین کرنے میں اتنا سکسیسفل نہ ہوا. ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ جو آپ کے پاس یو ایس ہے اس نے لیڈ کرنا سٹارٹ کر دیا. پھر اس کے بعد جو ٹرومن ڈاکٹرائن تھا، پہلے جو ان کی پالیسی تھی کہ امریکن ایک آئسولیشنزم کی پالیسی تھی جسے ہم مانرو ڈاکٹرائن کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں دنیا کے مسائل ہیں، ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے. سو میں ابھی آپ کو آگے میپ دکھاتا ہوں اس کا شنیلا. ٹھیک ہے، سو ایک تو جرمنی کو ڈیوائڈ کر لیا گیا، کیپٹل برلن جو ہے اس کو سوویت یونین میں ڈیوائڈ کر لیا اور اس کو 4 زون میں جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا. آپ کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، ایک سائڈ پہ آپ کے پاس سوویت یونین تھا جس میں پولینڈ تھا، آپ کے پاس رومینیا تھا، چیکسلاویکیا تھا، ایسٹ جرمنی تھا. پھر ویسٹرن یورپ تھا جس میں آپ کے پاس ساری کنٹریز تھیں، فرانس تھا، اس کے بعد جرمنی کا کچھ حصہ تھا، دین اس کے بعد اسپین تھا، دین اس کے بعد برٹن تھا. مطلب یہ ساری ایک سائڈ پہ، اور اس کو یورپ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے وہ 2 حصوں میں آپ کے پاس
آ گیا. تو بیسیکلی یہ جو ڈویژن تھی پہلی, اس ڈویژن کی وجہ سے کیا ہوا کہ وار جو ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ ہوگی. جیسے ٹرو مین جو تھا اس نے ویسٹ سائڈ کے جو جرمنی تھے ان کو ایڈ وغیرہ دینا سٹارٹ کر دیا, اور دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس جو ماسکو تھا اس نے ان کا روڈ روٹ جو ہے وہ بلاک کر لیا. ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پرماننٹ ایک ڈویژن آ گئی. 1949 میں ویسٹ جرمنی میں الیکشن ہوئے to constitute the Federal Republic of Germany, or few moments later Soviets set up their own state in East Germany which they called as German Democratic Republic, جس کے نتیجے میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے ایک مارشل پلان لے کے آیا, $17 بلین دیے فار دا ریکنسٹرکشن آف یورپ, اور وہ جو صرف ان کے ساتھ تھے. ان 1979 نیٹو بھی بن گئی. سو یہاں سے آپ کے پاس وار سٹارٹ ہوتی ہے جو آپ کے پاس یورپ سے سٹارٹ ہو کے پوری دنیا میں چلتی جاتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یو ایس تھا, کینیڈا تھا, آئس لینڈ تھا, یو کے تھا, فرانس تھا, پورتگال تھا, اٹلی تھا, دین اس کے بعد گریس تھا, ٹرکی تھا. یہ سارے ایک سائڈ پہ تھے, اور یہ دوسرا آپ کے پاس جو ہے وہ ساری کنٹریز تھیں. یہ نیٹو تھی, وارسا پیکٹ جو سوویت یونین کے ساتھ تھا, اور کچھ اس میں نان الائنڈ کنٹریز تھیں, کمیونسٹ کنٹریز تھیں. تو اس طرح یورپ ڈیوائیڈ ہوا, اور یورپ سے پوری دنیا میں چلنا سٹارٹ ہو گیا. اور جو ویسٹرن کا تھا وہ آپ کے پاس ٹرومن ڈاکٹرائن تھا, جو میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں پہلا جو کرائسس سٹارٹ ہوتا ہے, پہلا جو اس کولڈ وار کا ایک پہلا ایشو سٹارٹ ہوتا ہے, وہ جرمنی میں سٹارٹ ہوتا ہے. ویسٹ جرمنی کو جو رستہ ہے وہ ایسٹ جرمنی سے برلن کے تھرو جاتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا کہ اسٹالن بلاک ویسٹ برلن. ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ان کے اور ان کے درمیان, ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان کمیونیکیشن تھی, اس کو کیا کیا کہ آپ کے پاس اسٹالن نے بلاک کر لیا. ٹھیک ہے, سو ورچولی کیا ہوا کہ ان کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ختم ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو آپ کے پاس ویسٹ والی سائڈ پہ تھے, انہوں نے وہاں پہ ایئر لفٹ کے تھرو جو ہے وہ دینا سٹارٹ کر دیا ان کو, جتنی بھی خوراک تھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو یہاں سے ان کے درمیان جو آپ کے پاس یہ جو یو ایس ہے اور پلس یو ایس ایس آر, اس کے درمیان جو وار ہے وہ سٹارٹ ہو گئی, اور ورلڈ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوگی بٹوین کمیونسٹ اینڈ آپ کے پاس جو ہے وہ کیپٹلزم, جس میں جو کیپٹلسٹ تھیں وہ نیٹو کے بینر کے تھرو انہوں نے اپنی ملٹری فورس بنا لی, اور جو آپ کے پاس دوسری پاور تھی انہوں نے وارسا پیکٹ کے تھرو کمیونسٹ ملٹری الائنس بنا لیا. اس نے کیا کیا کہ فردر ڈیوائڈڈ دی ورلڈ انٹو ایسٹ اینڈ ویسٹ. ویسٹ والی کیا تھیں یو ایس کے ساتھ, اور آپ کے پاس ایسٹ والی کیا تھیں جو یو ایس ایس آر کے ساتھ تھی. اس کے بعد یو ایس نے پالیسی آف کنٹینمنٹ ان ایشیا, اس پہ اکثر کوشچن پوچھ لیتا ہے کہ ہاؤ ڈز, جو 2020 میں آیا تھا یا اس سے پہلے ایک دفعہ کوشچن آیا تھا کہ جو کولڈ وار میں آپ کے پاس ایشیا میں کیا چل رہی تھی یا مڈل ایسٹ میں آپ کے پاس کیا چل رہی تھی. امریکہ نے کیا کیا کہ اس نے اب دونوں جو کنٹری, دونوں جو سائڈز تھیں اپنے کیا کر رہی تھیں کہ اپنا انفلوئنس انکریز کرنا چاہ رہی تھیں دنیا میں, اور دوسرے کا ڈیکریز کرنا چاہ رہی تھی. جو ڈیکریز کر رہی تھی اسے ہم کہتے ہیں پالیسی آف کنٹینمنٹ. ٹھیک ہے جی. سو امریکہ نے کیا کیا کہ چیک دا اسپریڈ آف کمیونزم ان یورپ. چائنا کیا ہوا کہ 1949 میں دنیا کی موسٹ پاپولیشن نیشن وہ کمیونزم کی طرف چل گئے. اب کیا ہوا کہ یہ امریکنز جو ہے کیا صرف یورپ تک ہی رہیں گے یا پھر اس سے بھی باہر نکلیں. 1949 میں ایک دوسری بڑی کنٹری تھی, اس نے جب کمیونزم کو ایز این آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر لیا تو چائنی امریکنز کے لیے ایک مسئلہ آ گیا. سو کیا ہوا کہ وہاں پہ سنس 1920 Chinese communists have sought to overthrow nationalist government in China. They were helped by Soviets after 1945. Led by Mao Zedong, they finally defeated the nationalists in 1949 and established a communist state. So اس کے نتیجے میں چائنا میں بھی ان کی وار سٹارٹ ہو گئی. چائنا میں بھی جو یو ایس تھا, یو ایس نے 1972 تک جو نیشنلسٹ تھے جو کہ تائیوان اسٹریٹ پہ چلے گئے تھے, تائیوان اسٹریٹ کے تھرو تائیوان ایک چھوٹا سا جو آئی لینڈ تھا وہاں پہ چلے گئے تھے, اس کو ہی مین گورنمنٹ مانا اور یو این میں سیٹ بھی اس کو دی. لیکن دوسری سائڈ پہ جو یو ایس جو یہ ماؤ زے ڈنگ والے تھے جنہیں ریولوشنری کہا جاتا تھا, ان کو سپورٹ کر رہا تھا آپ کے پاس.
دوسری میجر جو ڈیولپمنٹ آئی وہ کیوبا میں آئی. کیوبا got involved in Cold War جب یو ایس نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن 1961 میں کیوبا سے توڑ لیے, اور ریزلٹنگلی کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو سوویت یونین ہے اس نے اپنی اکنامک ایڈ انکریز کرنا سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے جی. ان 1961 the US planned Bay of Pigs invasion of Cuba, intending to overthrow the head of Cuban state, جو فیڈل کاسٹرو تھا, who was backed by the Soviet Union. لیکن کیا ہوا, آپ کے پاس جو آپریشن ہے وہ فیل ہو گیا. اس کے نتیجے میں فیڈل کاسٹرو کو سوویت یونین کی طرف سے سپورٹ تھی کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اور ٹیکنیکلی اس نے وہاں سے جو ملٹری ہیلپ ہے وہ مانگی. ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ سوویت یونین نے وہاں پہ ڈفرینٹ میزائل, نیوکلیئر میزائل لانچر جو ہے وہ کیوبا میں ڈپلوائے کرنا سٹارٹ کر دی. اب اس کے کاؤنٹر میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو دوسری سپر پاور تھی یو ایس اے, اس نے بھی میزائل جو ہیں وہ وہاں پہ ڈپلوائے کرنا سٹارٹ کر دی. اپنی جو نیوی سیلز تھیں ان کو یہاں سے بھیجا, اپنے جو نیوکلیئر فلیٹ تھے ان کو ان کی موومنٹ کی, اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ ڈیو ٹو دیز ٹو سپر پاورز and due to this Cuban missile crisis the world was on the brink of nuclear war. لیکن کیا ہوا کہ ڈپلومیٹکلی اس کو کاؤنٹر کر لیا گیا. پھر کوریا اور ویتنام میں بھی وار ہوئی, جس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک سائڈ پہ ساؤتھ کوریا تھا اور ایک سائڈ پہ آپ کے پاس نارتھ کوریا تھا. نارتھ کوریا کس کا تھا کہ آپ کے پاس جو کمیونسٹ بلاک تھا, اور جو ساؤتھ کوریا تھا تو آپ کے پاس ویسٹرن اس کی الائنس تھا اس کے ساتھ. سو 1950s میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس نارتھ کوریا انویڈڈ ساؤتھ کوریا اسٹارٹنگ دا کورین وار. تو جو کمیونسٹ تھے اس کو چائنا اور یو ایس ایس آر نے سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا, اور دوسری سائڈ پہ جو ساؤتھ کوریا ہے اس کو یو ایس نے سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. سو ایز اے ریزلٹ یہ بھی آپ کے پاس فل فلیج وار میں چینج ہو گئی. پھر دوسرا جو آپ کے پاس چینج آتا ہے وہ 1954 میں, جس میں ویتنام جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تھا اس کو نارتھ ویتنام جو کہ آپ کے پاس کمیونسٹ کنٹرول میں چلا گیا, اور ساؤتھ ویتنام انڈر دا سپورٹ آف ویسٹ, وہاں پہ بھی وار جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ یہاں پہ بھی آپ کے پاس یو ایس ایس آر ورسز دا ویسٹ ایک جنگ چلتی رہتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ویتنام ہے اور یہ آپ کے پاس نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ہے جہاں پہ وار ہوئی تھی. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ مڈل ایسٹ تھا. مڈل ایسٹ میں آپ کے پاس جو پرو ویسٹرن تھیں ان میں ایجپٹ تھا, ایران تھا, سعودی عربیہ تھی. یہ ایران 1979 تک رہا ہے جب تک وہاں پہ ریولوشن نہیں آئی. اور اس کے اگینسٹ جو تھی آپ کے پاس لیبیا تھا جہاں پہ معمر قذافی کی حکومت تھی, سیریا تھی, عراق تھی, اور ساؤتھ یمن اور نارتھ یمن. یہ نارتھ یمن جو تھا آپ کے پاس وہ ویسٹرن بلاک میں تھا, اور آپ کے پاس ساؤتھ یمن جو تھا وہ آپ کے پاس ایسٹرن بلاک میں تھا, اور یہ تھی مڈل ایسٹ. اور اس میں جو پرومیننٹ کرائسس ہے وہ 1954 میں آپ کے پاس سیوز کنال کرائسس ہے, پھر 19 آئل کرائسس ہے کہ جس میں انہوں نے ایک آئل کرائسس کی بیس پہ آپس میں لڑے تھے اور اس کو کر لیا تھا. یہ آپ پوری دنیا کا دیکھ سکتے ہیں. وارسا پیکٹ یعنی یہ یو ایس ایس آر تھا, پھر اس کے بعد یہ اس کے مڈل ایسٹ میں الائنس تھے, یہ آپ کا یہ ساؤتھ کوریا اور ویتنام والا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ سارے وہ تھے. اور پھر یہ نیٹو والے تھے جس میں آپ کے پاس جو ایسٹرن یورپ تھا وہ تھا, اور دوسری سائڈ پہ آپ کے پاس جو دنیا میں چند ایک ممالک تھے جو کولڈ وار میں جو 1989 تک رہتے ہیں. اینڈ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس 1991 میں جب سوویت یونین ڈیو ٹو ملٹیپل فیکٹرز کولیپس کرتا ہے تو آپ کے پاس جو کولڈ وار ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے, جس میں جو سوویت یونین کولیپس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیو ٹو آرم ریس اینڈ اسپیس ریس انہوں نے سارا بجٹ اپنا ملٹری پہ لگا دیا. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ لوگوں کی بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو پا رہی تھیں, اکانومی جو ہے وہ وہاں سے شرنک کرنا سٹارٹ ہوگی, اور الٹیمیٹلی جو میخائل گوربیچف تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے اکانومی کو اوپن کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد ری اسٹرکچر کرنا سٹارٹ کر دیا. دوسرا لبرلائزیشن لے کے آیا, دین اس کے بعد فری مارکیٹ پالیسیز لے کے آیا. ایز اے ریزلٹ کیا ہوا کہ جو دنیا میں ان پہ ایک اسٹرانگ ان کا رول تھا کہ یو ایس ایس آر یونین آف سوشلسٹ ریپبلکس
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जो 1923 में 23 या 7 कंट्री थी उनसे मिलके बनी थी, उनको आज़ादी मिली और आहिस्ता आहिस्ता अलहदा हो गए। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। जैसे डिसइंटीग्रेट हुआ तो आपके पास कोल्ड वॉर भी एंड हो गई और आपके पास जो यूएस है वो आपके पास एक पावरफुल अलाई के तौर पे आया। पाकिस्तान का आप देख सकते हैं कि 1979 में जैसे अफगानिस्तान वॉर स्टार्ट होती है, उस वॉर के नतीजे में कम्युनिज्म यहाँ पे आ जाता है। कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, यूएस जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। सो हमें एक मैसिव अलाई के तौर पे देखा जाता है और हम उस कोल्ड वॉर में यूएस की साइड पे हो जाते हैं यहाँ से उसको एंड करने में। सो दैट इज अबाउट कोल्ड वॉर कि किस तरह कोल्ड वॉर जो है वो प्ले आउट किया और किस तरह इसने पूरी दुनिया में किया कि द एंड ऑफ कोल्ड वॉर मार्क द विक्ट्री ऑफ द यूएस एंड द बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर मतलब जिसमें 2 सुपर पावर्स थी, टर्न इनटू अ यूनिपोलर। लेकिन however over the last decade the position of US as the world's most powerful state has appeared increasingly unstable कि वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गई आपके पास ख़त्म होना स्टार्ट हो गई है, जिसमें यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान एंड इराक, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, global economic instability, the apparent spread of religious fundamentalism, together with the rise of emerging economic powers जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड चाइना, have made the world look like more multipolar and has led to many to predict the decline of West and rise of East. Then जैसे अब आपके सामने एक और फिनोमेना हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ। ओपननेस ऑफ इकोनॉमी से सना ये मुराद है कि पहले जो यूएसएसआर थी, 2 तरह से इकोनॉमीज होती हैं। एक आपके पास होती है कमांड इकोनॉमी और एक होती है कैपिटलिस्ट। ये टोटली बेस करती है कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट पे। और जो कमांड इकोनॉमी है इसमें स्टेट का रोल ज्यादा होता है। अब यूएसएसआर में पहले क्या था कि सारी की सारी चीजें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इसी तरह यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने कंट्रोल किया हुआ था और वो ओपन नहीं कर रहे थे, यानी बाहर जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी उनके साथ वो ट्रेड नहीं कर रहे थे। लेकिन जब मिखाइल गोर्बाचेव आया तो उसने उसको ओपन किया और ट्रेड कर लिया, यानी फ्री मार्केट ओपननेस की। सर गोर्बाचेव के बारे में थोड़ा और बता देंगे, काफी आता है हिस्ट्री में। गोर्बाचेव मतलब ये इसमें था क्या कि था? ये पोस्ट आपके पास एक सॉर्ट ऑफ रूलर था जिसको कहीं उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव्स की वजह से भी याद रखा जाता है। ठीक है जी। पॉजिटिव्स ये है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिसने आके ओपननेस की तरफ लेके गया कि पहले यूएसएसआर पे जो एंटी डेमोक्रेटिक था, प्लस उसके बाद जो एक सिंगल पार्टी की वहां पे जो हुकूमत थी उसको इसने आके रिवर्ट किया। और इसने क्या किया कि इसने पॉलिसी ऑफ ओपननेस, देन उसके बाद नेगोशिएशंस, देन इवन के जो आपके पास न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन है उसकी तरफ भी ये लेके गया। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो यूएसएसआर है उसका जो कंट्रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो गया अपनी सैटेलाइट स्टेट्स पे ड्यू टू हिज पॉलिसीज। सो जो वेस्ट वाले हैं इसको इसकी पॉजिटिव आइडियोलॉजी की वजह से याद रखते हैं और जो आपके पास यूएसएसआर वाले हैं वो इसको एंटाई स्टालिनिस्ट कहते हैं कि इसने आके जो स्टालिन की पॉलिसीज थी उनको इसने आके चेंज किया। फिर इसने कहा कि कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंगल्स की पॉलिसीज थी वो इस तरह से आपके पास एप्लीकेबल नहीं है। हमें अगर दुनिया में रहना है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो सो इस वजह से आती हैं। आई गेस इसकी ये रिसेंटली सितंबर में डेथ हुई है। आप मज़ीद इसको जो है वो देख लीजिएगा। जो आपको चीज़ इम्पोर्टेंट बतानी है वो है कि इमरजेंस ऑफ न्यू कोल्ड वॉर। अब ये आपकी चाइना वर्सेस
دا US ایک نئی کولڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ورلڈ ہے world is divided into west versus east پلس پوری دنیا میں ایک ہمیں بلاک پالیٹکس جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو بھی لنک کر دینا ہے, اور پلس یہاں پہ آپ نے پاکستان کی بھی پلیس کو دیکھ لینا ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ یہاں پہ رول پلے کرتا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ ایک آرٹیکل جو ہے وہ شیئر کر دوں گا, اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ تھا آپ کے پاس یہ کولڈ وار کس طرح ہوئی. دین اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں. تھوڑا سا اسپیڈ سے آپ کو پڑھایا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ایک تو کم تھا, دوسرا یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ساری چیزیں کر چکے ہوئے ہیں پہلے, تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. آگے تھوڑا سا ایک ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے اگر آپ پولیٹیکل سائنس کا سلیبس دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو پارٹ بی ہے, پیپر 2 کا پارٹ بی, اس میں ڈفرینٹ IR کا پورشن اور اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ میں آپ کے سامنے ایک منٹ پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. اور اس میں ایک جو میجر پورشن ہے کہ وہ ہے ڈٹرمنٹس آف فارن پالیسی, کہ فارن پالیسی پاکستان کی کیا ہے. ڈٹرمنٹس آف فارن پالیسی کے ڈٹرمنٹس کون سے ہیں, پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہے. دین اس کے بعد ہمارے پاس جو فارن چیلنجز کیا ہیں, جیسے آپ جائیں گے انٹرنیشنل ریلیشن میں, ہسٹری آف انٹرنیشنل ریلیشن پوسٹ ورلڈ وار 2, فارن پالیسی آف پاکستان, اس کے ڈٹرمنٹس. دین اس کے بعد ہم نے انٹرنیشنل پاور اسٹرکچر بھی دیکھ لیا, اس کے بعد ہم نے کولڈ وار بھی دیکھ لی. سو یہ ساری چیزیں آلموسٹ ہم نے جو ہے وہ کر لی ہیں. ایک لاسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا رہتا ہے. اچھا, فارن تھوڑا سا آپ کو تیزی سے یہ کہوں گا کہ فارن پالیسی جو ہے وہ ایسا ایک پروسیس ہے جس کے تھرو جو آپ کی اسٹیٹ ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے اپنے سارے گولز کو, انٹرسٹ کو into a course of action to achieve those objectives and preserve this interest. یعنی ایک اسٹیٹ کی جو فار ایگزامپل ہماری ایز این انڈیویجول کچھ نیڈز ہیں, اسی طرح اسٹیٹ کی کچھ نیڈز ہیں. اسٹیٹ کسی پرپز کے لیے بنی ہوتی ہے. سو انٹرنیشنل اسفیئر میں ان ساری نیڈز کو, ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ایک کنکریٹ کورس بناتی ہے اسے ہم کہتے ہیں فارن پالیسی. یا پھر the use of states' political influence in order to induce other states to exercise their law-making power in a manner desired by the state concerned. کیا فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ سالو ہو جائے, تو اس کو ہم دوسری جو کنٹریز ہیں ان کو جو ہم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ اوکے دس از دا تھنگ, یا کشمیر پہ ہمارا یہ سٹانس ہے, اسے ہم کہتے ہیں فارن پالیسی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کمپلیکس اینڈ ڈائنامک کورس ہوتا ہے دیٹ اے نیشن فالوز ان ریلیشن ٹو ادر اسٹیٹس. اس کے بعد ان فارن پالیسی از ان ریفلیکشن آف انٹرنل پالیسی ان ایکسٹرنل ڈومین. ہمارے انٹرنل جو بلیفس ہیں, فار ایگزامپل مسلم کنٹریز کے ساتھ ہم نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں, جیو اکنامکس کو دیکھنا ہے, پولیٹیکل ریئلٹیز کو دیکھنا ہے, تو اس کی بیس پہ اسٹیٹ جو اپنے ریلیشن شپس ڈیولپ کرتی ہے کسی بھی کنٹری کے ساتھ, اسے ہم فارن پالیسی کہتے ہیں. فارن پالیسی کا آبجیکٹو کیا ہوتے ہیں؟ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. یا پاکستان ہے تو ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے, پھر اپنے اور اپنے لوگوں کی انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اپنے انٹرسٹ کو سیکیور کرنا ہے. پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ ہم پالیسی آف کنفرنٹیشن پہ جائیں, ہم نیگوسیشن اور کنسیلیشن کے تھرو, ڈپلومیسی کے تھرو ہم پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں. دین اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کو, فار ایگزامپل اب ہمیں انڈیا سے مسائل ہیں تو ہم ایسے الائنسز بنائیں یا نان الائنمنٹ کی طرف جائیں جہاں پہ ہمیں ہمارے جو اپوننٹس ہیں ان پہ اپر ہینڈ آئے. دین اس کے بعد اکانومی کو بھی دیکھا جاتا ہے, دین اس کے بعد ٹریڈ کو دیکھا جاتا ہے, ڈائسپورا کو دیکھا جاتا ہے, تاکہ ان کے سارے انٹرسٹ کو جو ہے وہ پریزرو کیا جا سکے. جیسے فار ایگزامپل ہماری فارن پالیسی ڈیورنٹ لائن پہ ہے. دین اس کے بعد آپ کے پاس جو ہمارے اوورسیز
جو پورٹلز ہیں وہ ہمارے سٹیزن کے انٹرسٹ کو وہاں پہ دیکھتے ہیں. دین ملٹی لیٹرل ٹاکس جس میں ورلڈ اکنامک فورم کے جو ویبینار ہیں پاکستان کی کمیونٹی کو دنیا کے ساتھ لنک کرتے ہیں کلائمیٹ ایشو پہ. دین اس کے بعد جو انڈیا نے ابھی ریسنٹلی ہمارے اوپر وہ EU ڈسانفو لیب کا ایک ایشو آیا تھا اس پہ ڈوسائر جو ہے ایشو کیا تھا. دین اس کے بعد US چائنا اور دوسرے جو ممالک ان کی طرف ہماری پالیسی ایک اسپیسیفک انٹرسٹ کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. ڈٹرمنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں. ڈٹرمنٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا فیکٹر جو کہ انفلوئنس کرتا ہے ایک پرٹیکولر ایشو کو. یہ انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے اور یہ پرماننٹ ہوتے ہیں انٹیکٹ فیکٹرز افیکٹنگ دی فارن پالیسی آف پاکستان. اب انٹرنل کلچر اینڈ ہسٹری کیا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے, ابھی آج کے دور میں جو ماڈرن ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی کتنا ایڈوانس ہے. پھر اس کے بعد نیشنل کیپیسٹی کتنی ہے کہ ہم کتنا ہماری کیپیسٹی کتنی ہے کہ ہم کس ملک کے ساتھ جیو اکنامکس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں کس کے ساتھ نہیں کر سکتے, یا ہماری مارکیٹ کمپیٹیبلٹی کتنی ہے. پھر ہمارا سوشل سٹرکچر کیا ہے کہ جیسے اب ہم مسلم ہیں تو ہم مسلم کنٹریز کو زیادہ فیور کرتے ہیں, پلس ہماری اتنی زیادہ ان کنٹریز کے ساتھ ہم زیادہ بردرلی جو ہے وہ بانڈ محسوس کرتے ہیں. پھر پبلک کا موڈ کیا ہوتا ہے, ایک ٹائم میں پبلک کا موڈ کیا, ابھی کیا ہے آپ کے پاس. سر آپ کی آواز میں بہت زیادہ ڈسٹورشن ہو رہی ہے کنٹینیوسلی. باقیوں کے ساتھ بھی یہ ایشو آ رہا ہے. پاکیزہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ سعدیہ, زینب, بیچ میں تھوڑا تھوڑا ڈسٹورشن. اچھا چلے میں نیٹ تو میں نے اپنے فون کو لگایا ہوا ہے. اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر ٹھیک ہوتی ہے لیکن بیچ میں انٹرپٹ ہو جاتی ہے. چلیں جی, ماجد صاحب کی مجھے کال آ رہی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ سلائیڈ شیئر کر دوں گا, آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. اگر آپ کو کوئی ایشو آئے تو وہ میرے ساتھ شیئر کر لیجئے گا کیونکہ آپ کی نیکسٹ کلاس ہے. تو دس واز آل اباؤٹ پولیٹیکل سائنس. آپ اس کو پڑھیے گا, اگر نہیں بھی ہوتی جو نیکسٹ کلاس اس کی ہوگی میں آپ اس دن آپ لوگوں کے ساتھ یہ لنک شیئر کر دوں گا. تو آلموسٹ ہم نے سارا سلیبس پولیٹیکل سائنس کا کور کیا ہے, کوئی ایک ٹاپک بھی نہیں چھوڑا. تو یہ سلائیڈز آج کی جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ, بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کو پڑھا کے. دین آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھا اسکور کریں, اور یہی کچھ پولیٹیکل سائنس میں ہے, اس سے زیادہ آپ نے کرنا بھی نہیں ہے. بس اسٹک ٹو دا بیسکس, انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا اسکور جو ہے وہ اچھا آئے گا. تھینک یو ویری مچ.